آہ نیم کش بائی آسیہ رئیس خان ایپیسوڈ 3۔ فوری طور پر اتنا ہی علم ہو سکا، بقیہ بھی جلد پتہ چل جائے گا۔ سب سے اہم خبر ذرائع نے باقی تفصیل سے پہلے دے دی تھی۔ وہاں ہدایت دی تھی؟ جی، اور نزاکت بھی پہنچ گیا ہے، صدیقی نے تسلی بخش جواب دیا۔ ان کا ہنکارا خیالات میں ڈوبا ہوا تھا۔ ایماندار، نیک اور شریف لوگوں کے مقابلے میں ایسے افراد کو قابو کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے جن کی کوئی کمزوری آپ کے ہاتھ لگ جائے۔ کل سے جو بے چینی اور فکر تھی ایک اجنبی کے اوک ہاؤس پہنچنے کی، وہ یکایک غائب ہو گئی۔ اب سب کچھ پھر انہیں اپنی مٹھی اور اختیار میں محسوس ہو رہا تھا۔ انہیں جاننے والے کبھی نہیں سوچ سکتے تھے کہ وہ ہر چیز اپنے تابع اور اختیار میں رکھنے پر یقین رکھتی ہیں، کہ وہ دنیا کو ظاہری طور ڈسپلنڈ بٹ ایزی گوئنگ محسوس ہوتی تھیں۔ اگر اجازت ہو کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کچھ دیر بعد صدیقی کی آواز ابھری۔ یہ ہنکارا اجازت تھی کہ اب عنایت جہاں اسے دیکھ رہی تھیں۔ آپ کا اوک ہاؤس کے لیے پلان ضرور ہوگا، مگر کیا ہم فائنل سٹیج سے پہلے اس میں کچھ تبدیلی نہیں کر سکتے؟ عنایت جہاں کی پیشانی پر شکن آلود ہوئی، جس کا مطلب تھا وہ صدیقی سے صاف لفظوں میں مدعا سننا چاہتی ہیں۔ تمیز الدین اور نسیم بانو پر ہمیشہ انحصار نہیں کیا جا سکتا، نہ بی بی کو ہمیشہ وہاں رکھا جا سکتا ہے، اور اگر ہم اس ای میل کو معمولی نہ سمجھیں تو اوک ہاؤس کا خالی ہو جانا بہتر ہے، صدیقی سنبھل کے کہہ رہا تھا۔ ہم بی بی کو کہیں دور ملک سے باہر بھیج سکتے ہیں، مگر انتظام کے ساتھ، کسی ایسی جگہ جہاں ہم ایک اور اوک ہاؤس بنائیں گے۔ یہاں اوک ہاؤس سے جو مراد تھی وہ عنایت جہاں جانتی تھیں۔ جب بھی ضرورت ہوگی انہیں واپس بلا لیا جائے گا۔ ایسے قابل اعتماد بندے کا بندوبست ہو سکتا ہے جو بیرون ملک ان کے ساتھ ہو۔ وہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ یہ کر دکھانا اس کے لیے ممکن تھا۔ ہمیں ساری زندگی سنبھالنا نہیں ہے، بس مزید کچھ دن، اور پھر ہمیں نہیں پرواہ کہ وہ لب بھینچ کر خاموش ہو گئیں۔ ہم اس طرح سب سیٹ کریں گے کہ بی بی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، بلکہ وہ خوشی سے سب کو خدا حافظ کہہ کر اوک ہاؤس سے جائیں گی۔ ان کی وہاں سے نکلنے کی خواہش ہمارے لیے یہ کام آسان کر دے گی، اور ہمیں نسیم بانو یا تمیز الدین کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ آپ کا مشورہ بھی ٹھیک ہے۔ ان کا انداز پرسوچ سا تھا۔ الیکشن کے بعد اس پہ غور کریں گے، لیکن اس وقت فوکس ڈیوائڈ نہیں ہونا چاہیے۔ جی بہتر۔ صدیقی کا روم روم جھوم اٹھا تھا۔ اس کی تجویز پسند آ جانا معمولی بات نہیں تھی۔ وہ دفتر پہنچ گئے تھے۔ آج انہیں کل کا ادھورا کام کرنا تھا۔ وہ اپنے قافلے اور ذرائع ابلاغ کی پوری فوج کی معیت میں کاغذات نامزدگی جمع کروانے روانہ ہو گئیں۔ بارش کے بعد باہر کا دھلا اجلا ماحول اور فضا بڑی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ دونوں وہیں چہل قدمی کر رہی تھیں۔ نسیم بانو کھانا بنا رہی تھیں۔ ہم جا کے دیکھیں وہاں؟ سبیل نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کہاں؟ صفا رک کر پیڑ پر پکا امرود تلاش کرنے لگی۔ جہاں تاریں ٹوٹی ہیں۔ وہ صبح و شام چہل قدمی کرتے ہوئے کبھی کبھار تاروں کے قریب بھی جاتی تھیں۔ صفا نے امرود بھول کے اسے دیکھا۔ بارش کی وجہ سے کیچڑ ہوگی، ویسے بہت دیر ہو گئی ہے، اب وہ سب واپس آتے ہی ہوں گے۔ اتنی دیر ہو گئی، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں، دیکھیں کتنی تاریں ٹوٹی ہیں۔ وہ چھوڑو، زیادہ اہم سوال ادھر ہے۔ وہ اسے ساتھ آنے کا اشارہ کرتی جیپ کے پاس آئی۔ یہ راتوں رات اس حال میں کیسے پہنچ گئی؟ اس نے انگلی سے جیپ کے سامنے دائرہ بنایا، پھر ٹائر کو دیکھا۔ مطلب؟ سبیل اس کے انداز پر ٹھٹکی۔ اس وجہ سے وہ جا نہیں سکا، بلکہ اس بہانے سے۔ صفا نے مشکوک لہجے کے ساتھ ابرو اونچے کیے۔ ظاہر ہے گاڑی چلے ہی نہ تو کیا ہو سکتا ہے؟ وہ تمہیں لے آیا، تار ٹوٹ گئے، اور پھر سہولت سے گاڑی بھی خراب ہو گئی۔ اس کا انداز یوں تھا مانو وہ اپنی ذہانت اور چالاکی سے بات کی تہہ تک پہنچ گئی ہے اور اب اسے شاباشی ملنی چاہیے۔ سبیل نے ستائش کے بجائے تعصب سے سر ہلایا۔ احتیاط اچھی چیز ہے، مگر اس وجہ سے ہر بات پہ شک کرنا بیماری۔ موسم خراب تھا اور راستہ اس سے برا۔ گاڑی میں خرابی پیدا ہونا ایسا بھی عجیب نہیں، بلکہ ٹائر راستے میں دگا نہیں دے گئے یہ شکر ہے، اور تار پہلے بھی ٹوٹے ہیں۔ ایک شریف بندے پہ شک؟ سبیل نے آنکھیں پوری کھول کے اسے شرم دلانی چاہی۔ اگر تم اس کی طرفداری کرتی رہیں تو میرا شک اور بڑھتا جائے گا۔
صفا نے خبردار کیا۔ تم جیلس ہو رہی ہو؟ سبیل مسکرائی۔ توبہ کرو۔ وہ مکھی اڑا کے دوبارہ چلنے لگی۔ میں کیوں جیلس ہوں گی؟ وہی تو، بتاؤ مجھے کیوں جیلس ہو رہی ہو؟ وہ دوڑ کے اس کے ساتھ ہوئی اور اسے گدگدانے لگی۔ سبیل بدک کے اس سے دور بھاگی۔ بکواس مت کرو، وہ دیکھو 2 امرود ہیں ادھر۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ امرودوں کا موسم ختم ہو چکا تھا، اب اکا دکا کبھی دکھائی دے جاتا تھا۔ اب بھی 2 چھوٹے کمزور سے پھلوں پر صفا کی نظر بڑی تھی۔ نزاکت سے کہنا نکال دے گا، اسے امرود پسند نہیں تھے۔ اچانک نسیم بانو نے پورٹ سے آواز لگائی اور وہ دونوں ان کے پاس آئیں۔ وہ لوگ آ رہے ہیں، جیرو بھی ساتھ ہے، تھکے ہوں گے، سب ساتھ ہی کھانا کھائیں گے، سلاد وغیرہ دیکھ کے میز لگا دو۔ دونوں نے سعادت مندی سے سر ہلایا۔ نسیم بانو کمر سیدھی کرنے اپنے کمرے میں چلی گئیں اور وہ دونوں باورچی خانے میں۔ ذرا دیر بعد تمیز الدین کے ساتھ وہ سب آتے ہی احاطے میں بائیں جانب نلکے کی سمت گئے تھے۔ وہاں سے ہاتھ منہ دھونے کے بعد وہ ہال میں آئے۔ ان دونوں کو باورچی خانے میں آوازوں سے ان کی آمد کی خبر ہوئی۔ جیرو کاکا ہال میں بیٹھ گئے تھے۔ نزاکت باورچی خانے کے آگے سے گزر کے اپنے کمرے میں، جبکہ تمیز الدین باورچی خانے میں داخل ہوئے۔ آ جائیں بیٹا ہم؟ ہاں ابا آ جائیں۔ صفا نے روٹیوں سے بھرا برتن میز پہ رکھا۔ سبیل رکابیاں رکھ رہی تھی۔ تمیز الدین نے جیرو کاکا اور نزاکت کو آواز دے کے بلایا اور خود باہر گئے، جہاں آدم پھر اپنی جیپ کے پاس کھڑا ٹائر کو گھور رہا تھا۔ کھانے کے بعد نزاکت اسکوٹر پہ جا کر مکینک کو لے آئے گا۔ آدم ان کی آواز پر پلٹا۔ جی، تب تک میں ٹائر بدل لیتا ہوں۔ وہ چڑھی آستینوں کے ساتھ پھر ٹائر کی سمت مڑا۔ پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، تمیز الدین نے کہا۔ وہ پلٹا۔ انہوں نے اسے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ اسے زور سے بھوک لگی تھی، وہ ان کے ساتھ ہو لیا۔ جیرو کاکا اور نزاکت کرسیاں سنبھال کے اپنے رکابیوں میں کھانا نکال رہے تھے۔ صفا نسیم بانو کو بلانے گئی تھی۔ تمیز الدین نے کرسی کھینچ کے آدم کو بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بیٹھ گئے۔ سبیل نے دیکھا اس کی آستینیں کوہنیوں تک اوپر چڑھی تھیں اور بازو پر سرخ سوجی لکیروں کی صورت تاروں سے لگے تازہ زخم تھے۔ ذرا دیر میں نسیم بانو بھی آ گئیں۔ ہال میں بیٹھو، ضرورت ہوئی تو آواز دیتا ہوں، تمیز الدین نے کہا، اور دونوں نے خاموشی سے تعمیل کی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ بھوک لگی ہے؟ اس کی صورت دیکھ کے صفا نے پوچھا۔ وہ سوفر امائسن ایکسپائر ہو گیا ہوگا جو لاسٹ ٹائم لیا تھا۔ اس نے زخموں پر لگائے جانے والے مرہم کا نام لیا جو ڈاکٹر نے تجویز کیا تھا۔ کیا پتہ لیکن کیوں یاد آئی اس کی؟ تاروں کا کام کیا ہے، سب زخمی ہوئے ہوں گے۔ سبیل کی آواز دھیمی تھی۔ تو میڈم ایسے زخموں کو سوفر امائسن نہیں، ٹی ٹی انجیکشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ مگر صفا کی آواز دھیمی نہیں تھی۔ صفا نے ایک بار زنگ آلود لوہے سے زخمی ہو کے ڈاکٹر سے ٹی ٹی شاٹ لگوائے تھے، جس نے تنبیہ کی تھی 3 ماہ بعد دوبارہ یوں زخمی ہوئی تو پھر لینا پڑے گا۔ تب سے انجیکشن سے بچنے کے لیے اس نے اپنی تھیوری بنا لی تھی۔ فطرت کے قریب اور شہر کی آلودگی سے دوری کی وجہ سے یہاں رہنے والوں کی قوت مدافعت بڑی اچھی ہوتی ہے، اور پھر یہاں کے جراثیم بیکٹیریا بھی جان پہچان والے ہیں۔ فکر نہ کرو، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، سب اپنے ہی ہیں، کیا تاریں، کیا لوہا اور کیا جراثیم۔ اس بات کا اس نے خود بھی یقین کر لیا تھا اور سب کو بھی کراتی۔ اب اگر وہ کہتی ایک تو مہمان ہے نا، تو یہ سنتے ہی صفا کے تیور بدل جانے تھے، اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ ان جان پہچان والے جراثیموں کے کان ہی بھر آتی کہ اس مہمان کو نہ بخشنا۔ سو وہ چپ رہی۔ وہ برسوں سے کامیابی سے اپنی طرز کا یہ منفرد فیشن شو منعقد کرتی آ رہی تھیں، پھر بھی ہر بار یوں گھبراتی اور مضطرب ہوتی جیسے پہلا موقع ہو۔ ہر دفعہ ایک نئے موضوع پر الگ الگ صوبوں کی مختلف بنائی، چھپائی وغیرہ کے کاریگروں سے کام کروا کے پورا کلیکشن تیار کروانا آسان نہیں ہوتا تھا۔ ہینڈ لوم پہ کپڑے کی بنائی سے لے کے قدرتی رنگوں سے رنگائی، چھپائی، بلاکس اور پھر اس پہ مختلف فنکاریاں، سب کچھ قدرتی ہوتا اور ہاتھوں سے کیا جاتا تھا۔ ابھی شو شروع ہونے میں وقت تھا جب بیک سٹیج والی افراتفری میں کسی نے متوجہ کیا کہ ان کے لیے گلدستہ آیا تھا۔ وہ سفید گلابوں کا اس قدر خوبصورت مجموعہ تھا کہ وہ کتنی دیر اس کی دلکشی میں کھوئی رہیں۔ پھولوں کے درمیان اٹکا ننھا سا رکا کھولا تو اس میں میر عثمان نے اپنے ہاتھوں سے نیک تمنائیں لکھی تھیں۔ ان کا ہر عمل متاثر کرنے والا تھا۔
فینسی اور مہنگے پھولوں کی جگہ انہوں نے ان کی پسند کے پھول بھیجے تھے، ٹائپ شدہ کسی مشہور اور خوبصورت کول کی بجائے اپنے ہاتھوں سے اپنے نام کے ساتھ 2 لفظ نیک تمناؤں کے لکھے تھے۔ وہ دل کو چھونا جانتے تھے مگر اپنا دل چھونے نہیں دیتے تھے۔ انہیں اچھی طرح یاد تھا انہیں پہلی بار دعوت نامہ بیچتے ہوئے وہ کس قدر سوچ رہی تھیں جب اگلے دن سنجنا نے بتایا کہ میر عثمان علی خان کے معاون کی کال تھی اور وہ فیشن شو میں آئیں گے، تب انہیں جیسے سکتہ ہو گیا تھا۔ یہ معجزہ ہو گیا ہے، سنجنا نے ہنس کے انگریزی میں یقین دلانے کی کوشش کی تھی۔ ان کی براہ راست پہلی اور طویل بات چیت بھی فیشن شو کے اختتام پر ہی ہوئی تھی، جب میر عثمان نے انہیں مبارکباد دی اور انہیں اپنی خوشی سنبھالنا مشکل ہو گئی تھی۔ آپ واقعی ان گمنام آرٹسٹوں کو دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہیں جنہیں سراہا نہیں جاتا ہے۔ بڑے بڑے نام اور چہروں کے پیچھے یہ ہنرمند چھپ جاتے ہیں مگر آپ انہیں مرکزی سٹیج دیتی ہیں۔ آپ جیسا جینون ڈیڈیکیشن ہم نے اس انڈسٹری میں اور کہیں نہیں دیکھا۔ ہمیں خوشی ہوئی کہ آپ نے ہمیں اس کا حصہ بنایا۔ وہ ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے، انہیں یقین نہیں آ رہا تھا۔ جن کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ گفتگو میں نہایت اختصار کے قائل ہیں، انہوں نے اتنی لمبی بات کی تھی۔ میر عثمان اس طبقے کے مردوں کی طرح اکھڑ مزاج، مغرور اور میں سے بھرے نہیں تھے جن سے ان کا اکثر واسطہ پڑا تھا۔ ان کے انداز اور باتیں اپنی امارت اور حیثیت کی نمائش نہیں ہوتی تھیں۔ یہ الگ بات کے بنا کوشش کے ہی شاہانہ انداز ان کی شخصیت کا اٹوٹ حصہ تھا۔ میر عثمان علی خان کو یکتا بنانے والی یہی چیز تھی کہ وہ دوسروں کی طرح رائل لگنے کے لیے کوشش نہیں کرتے تھے۔ ان کی شخصیت کا خاکہ سنجیدہ اور دوستانہ سا تھا مگر دوسروں پر ان کی عنایتوں نوازشوں میں بھی تکلف اور فاصلہ ہوتا تھا۔ ایک غیر مرئی حد بندی تھی جس کے آگے نہ وہ بڑھتے تھے نہ کسی کو اسے پار کرنے کی اجازت تھی۔ مشہور تھا کہ وہ اپنے والد کی طرح غریبوں کے مسیحا اور انسان دوست ہیں مگر انہوں نے کبھی میر عثمان کو دوسروں کے ساتھ بہت بے تکلف ہوتے نہیں دیکھا تھا۔ ایک پر اسرار حالہ ہمیشہ ان کے گرد محسوس ہوتا تھا۔ سیلیبریٹی اور انٹرٹینمنٹ شعبے کے صحافی ان کی لو لائف کھوجنے کی مسلسل کوشش میں لگے رہتے تھے۔ وہ شہر کے پروقار، خوبرو، امیر، مطلوب اور سب سے عمر رسیدہ بیچلر تھے۔ ان کے ہر انٹرویو میں یہ سوال لازمی ہوتا جو وہ ہنس کے ٹال جاتے تھے۔ عدن ان کے متعلق ہر خبر، ہر مضمون اسی نیت سے بڑھتی تھی کہ کہیں کوئی ہے تو نہیں، اور اگر ہے تو وہ کیسے دنیا سے مخفی ہے۔ وہ بڑے غیر محسوس طریقے سے ہر اس جگہ، ہر اس تقریب میں جانے لگی تھیں جہاں میر عثمان کی موجودگی کا امکان ہوتا۔ یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کہ ان جیسے یعنی شہر کے اشرافیہ اکثر ہی ایک جگہ پائے جاتے تھے، مگر بعد میں انہوں نے جانا کہ ان کی یہی کمزوری تھی جس سے بیگم عنایت جہاں نے ان کا راز پا لیا تھا۔ انہیں یاد نہیں تھا کس بات نے، کس ادا نے، کس چیز نے انہیں میر عثمان کی جانب کھینچا تھا، جسے وہ نوجوانی کا کرش سمجھتی رہیں۔ وہ معاملہ دھیرے دھیرے اتنا گہرا اور پھر پیچیدہ ہوتا گیا کہ وہ اس محبت کو گلے سے لگائے تنہا ہوتی چلی گئیں۔ چونکہ وہ سب سے چھوٹی تھیں، باقی سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، بہن ملک سے باہر تھیں، تو انہیں باقیوں کے مقابلے شادی ٹالنے کی رعایت ملتی رہی۔ مگر جب وہ 30-32 کی ہو کے بھی ابھی نہیں کرتی رہیں تو گھر والوں نے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تھا۔ کچھ ان کی زندگی کا وہ تاریک پہلو بھی تھا تو جو صرف سبیحہ بیگم ہی جانتی تھیں، اور اس لیے ان کی کوشش بھی تھی کہ وہ بیاہ کر دور کہیں پردیس چلی جائیں۔ پھر یوں ہوا کہ ان کی NGO کاریگری کا نام اور شہرت بھائیوں اور والد کے بھی کام آنے لگی۔ اس لیے ان کا شادی پر زور کم ہوتا گیا، مگر والدہ اور رشتہ داروں کا اصرار اور رشتوں کا آنا کبھی بند نہیں ہوا تھا۔ وہ خوبصورت تھیں اور کامیاب بھی، لہٰذا ان کے طلبگاروں کی بھی کمی نہ تھی۔ عدن کی زندگی انہیں دور دور سے دیکھنے اور سراہنے میں ہی گزر جاتی اگر بیگم عنایت جہاں ان کے درمیان پل نہ بنتیں کہ وہ لاکھ کوشش اور خود کو سمجھانے بجھانے کے باوجود ان کے قریب ہونے کی ہمت خود میں پیدا نہیں کر پائی تھیں۔ انہوں نے ٹکرائے جانے یا میر عثمان کو مایوس کرنے سے بہتر دور دور سے چاہتے رہنے کو چن لیا تھا۔ یہ بھی خود کو تسلی دینے کا بہانہ تھا، ورنہ اصل وجہ یہ تھی کہ وہ خود کو میر عثمان علی خان کے قابل نہیں سمجھتی تھیں، جب تک کہ بیگم عنایت جہاں نے ان کا انتخاب نہیں کر لیا۔
میم، انہیں کسی نے پکارا اور وہ حال میں لوٹیں۔ انہیں احساس ہوا کہ وہ پھول گود میں رکھے رکا ہاتھ میں لیے بیٹھی ہیں۔ یس، وہ دونوں چیزیں احتیاط سے میز پہ رکھ کے کام کی طرف متوجہ ہوں۔ صدیقی ڈھیر سارے مطبوعہ کاغذات لیے ان کے دفتر میں داخل ہوا۔ اسے دیکھتے ہی عنایت جہاں سمجھ گئی تھیں کہ وہ سب کیا ہے۔ انہوں نے اشارہ کیا اور اس نے وہ سب میز پر پھیلا دیے۔ اس کا نام، عمر اور رہائش کا پتہ بلند آواز میں پڑھنے کے بعد صدیقی نے میز سے اس کی ایک تصویر کے نیچے چھپا کاغذ اٹھایا۔ یہ مار پٹائی کے بعد وہاں سے بھاگ نکلا ہے۔ جیپ اسی کی ہے۔ جس شام یہ لڑائی ہوئی اس رات سے یہ چلا ہے اور اگلے دن FIR درج ہوئی ہے، یعنی کل ہی۔ صدیقی کے ہاتھ میں دھندلی سی CCTV سے لی گئی تصویر تھی جس میں دو آدمی ایک دوسرے سے گتھم گتھا تھے۔ شکلیں واضح پہچاننا مشکل تھا، مگر قد اور جسامت سے اندازہ ہو رہا تھا کہ جو حاوی ہے وہ آدم ہوگا۔ اس نے کئی مختلف کام کیے ہیں، سیکیورٹی ایجنسی میں بطور گارڈ، اسکول میں فزیکل ایجوکیشن ٹیچر، کچھ مقابلے بھی جیتے ہیں تائی کونڈو وغیرہ کے، اسی کی کوچنگ اور ٹریننگ بھی دیتا رہا ہے۔ پچھلے کچھ وقت سے ایک فٹنس اسٹوڈیو چلا رہا ہے۔ کوئی قابل ذکر بات نہیں سوائے اس کے کہ فی الحال وہ پولیس سے بھاگتا پھر رہا ہے، یعنی فرار ہے۔ فیملی کوئی نہیں، اکیلا رہتا ہے۔ فوراً فرار ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ دوسری پارٹی مضبوط ہے۔ اسے معلوم تھا وہ خاموش نہیں بیٹھیں گے جسے اس نے پیٹا ہے۔ وہ ایک مشہور سیلیبریٹی کا بیٹا ہے۔ ان کے مقابلے کے لیے اس کے پاس نہ اتنا پیسہ ہے، نہ طاقت، نہ سورس۔ صدیقی نے دو تصویریں ان کے آگے رکھیں، جس میں ایک نوجوان کی سوجی آنکھیں، متورم اور زخموں کے نیل سے بھری صورت تھی۔ اس کے ساتھ دوسری تصویر میں وہی نوجوان ویل چیئر پہ تھا اور اس کی ٹانگ پہ پلاسٹر چڑھا تھا۔ ان کے اندر ایک زندگی سے بھرپور گرم جوش سی لہر دوڑ جاتی تھی جب انہیں احساس ہوتا کہ ان کے ہاتھ کسی کی مجبوری لگی ہے، جیسے اس وقت ہوا تھا۔ جو طاقت اس برتری کے احساس سے ملتی تھی، اس کا نشہ ہی منفرد تھا۔ ان کے آس پاس دو ہی قسم کے لوگ تھے، ایک وہ جن کی کمزوری اور مجبوری کا وہ اس سہولت سے استحصال کرتی تھیں کہ مقابل بندہ اسے احسان سمجھتا تھا، اور دوسرے وہ افراد جنہیں وفاداری اور غلامی میں تمیز کرنا نہیں آتا تھا، جیسے صدیقی اور نزاکت۔ زندگی کے ہر معاملے میں معمولی رہنے والے افراد کے لیے اپنے سے برتر کے لیے خاص اور اہم ہونے کا نشہ بھی بہت بری لت ہے، ایسی لت جو چمٹ جائے تو چھوٹتی نہیں ہے۔ یہ ذہنیت بھی احساس کمتری کی ہی ایک شکل ہے۔ وہ مالک کے لیے بنا سوال کیے کچھ بھی کرنے تیار رہتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ دنیا کا ہر ظالم ایسے وفاداروں کی وجہ سے ہی طاقتور ہے۔ صدیقی کی بات جاری تھی اور وہ غور سے سن رہی تھیں۔ ہمیں اتنے پرفیکٹ اتفاق مشکوک کرتے ہیں۔ وہ میز پہ رکھے کاغذ اور تصویریں الٹ پلٹ کر رہی تھیں۔ ان کا تجربہ تھا کہ جب یہاں وہاں سے اکٹھا ہوئے ٹکڑے پزل میں فٹ ہو کے صحیح تصویر بنانے لگے تو نعرہ انبساط قبل از وقت ہوتا ہے۔ میں بھی مشکوک ہوتا، لیکن اول تو اوک ہاؤس جیسی کوئی جگہ دنیا جانتی ہی نہیں ہے، پھر بی بی کا یوں گھر سے جانا پلان تھا نامتوقع۔ صدیقی کی دلیل ان کے دل کو لگی، اور ان تصویروں میں وقت اور تاریخ ہے۔ صدیقی نے CCTV والی تصویر کے کنارے پر انگلی رکھی، اور یہ FIR کی کاپی۔ انہوں نے دوسرے کاغذ پہ انگلی رکھ کے میز پر 2-3 بار بجائی۔ اس کی ڈیٹ دیکھیں، نام اور ایڈریس۔ عنایت جہاں جھک کے پڑھنے لگیں۔ ان کا ذہن کل کی صورتحال کا حل اس نئی معلومات کے پس منظر میں تلاش کر رہا تھا۔ سوچ کے تانے بانے الجھ گئے تھے۔ ان کے سامنے کئی مسائل تھے۔ ان کا پہلی بار پارلیمانی انتخاب میں حصہ لینا، حزب اختلاف کا مضبوط امیدوار، عدن اور میر عثمان کے خلاف توقع خوش کن شادی شدہ زندگی، اوک ہاؤس کے لیے ای میل، سبیل کی اوک ہاؤس سے نکلنے کی کامیاب کوشش، ایک اجنبی کی اوک ہاؤس آمد، انہیں وہاں اس کا دیکھ لینا، اسے سبیل اور ان کے تعلق کا علم ہونا، اور اب اس اجنبی کا مصیبت میں ہونا۔ ان کی زندگی سہل نہیں تھی اور نہ انہیں آسانیاں پسند تھیں، مگر اس وقت ایک ساتھ جیسے سب کچھ داؤ پہ لگا تھا۔ جو انہوں نے اتنے برسوں کی محنت، انتظار، منصوبہ بندی کے بعد حاصل کیا تھا، وہ اسے گھبرا کے یا جلد بازی میں گنوا نہیں سکتی تھیں۔ اب تو سارے منصوبے آخری مراحل میں تھے۔
انہیں بس ترجیحات طے کرنی تھیں کہ پہلے کس باب کا اختتام لکھ کر کون سی کتاب بند کی جائے، اور اس وقت سب سے اہم انتخابات تھے۔ انہوں نے ایک دفعہ پھر میز پہ بکھرے مختلف کاغذات کا بغور جائزہ لیا۔ بہرحال اس کے ہاتھوں پٹنے والے نے FIR درج کروائی تھی۔ یہ محض شکایت نہیں تھی۔ FIR کا مطلب تھا پولیس، عدالت، استغاثہ، سب ملوث ہو گئے تھے۔ یہ معمولی بات نہیں تھی۔ اسے پکڑ کے پولیس کے حوالے کر دینا یا اس کا ٹھکانہ بتا دینا آسان تھا، مگر وہ سبیل، اوک ہاؤس اور ان سے ان کا تعلق جانتا تھا۔ سبیل کے کسی کے ساتھ واپس آنے کی خبر اس قدر فکر مند کرنے والی تھی کہ اس وقت انہوں نے زیادہ سوچا ہی نہیں تھا۔ اتنے برسوں سے سب کچھ ان کی مرضی اور منصوبے کے مطابق اس آسانی سے چل رہا تھا کہ ایسی کوئی صورتحال اب تک پیش نہیں آئی تھی۔ اتنا عرصہ کسی مصیبت یا رکاوٹ کے بغیر گزر گیا تھا۔ وہ اس طرف سے حد درجے مطمئن ہو گئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ یکے بعد دیگرے 2 افتاد اور اطلاع کہ سبیل چلی گئی اور پھر کسی اجنبی کے ساتھ واپس آ گئی ہے، کچھ دیر کے لیے صحیح ان کے حواس معطل کر گئی تھی۔ برسوں بعد اسی معاملے میں پھر ان سے معمولی لغزش سرزد ہوئی تھی، جس کا خمیازہ اوک ہاؤس تھا، مگر اب وہ پھر وہی سوچ سمجھ کر اور ضروری ہر قدم اٹھانے والی عنایت جہاں تھیں، جو کوئی راستہ نہ سوجھے تو مسافر کو ختم کرنے سے بھی ہچکچاتی نہیں تھیں۔ لڑائی کی وجہ ان کی نظر میز پہ پھیلے کاغذ اور تصویروں پر تھیں۔ اس کا فی الحال علم نہیں ہو سکا، مگر جلد وہ بھی معلوم ہو جائے گا، صدیقی نے کہا، اور عنایت جہاں نے سر اٹھا کے دیکھا۔ کیا یہ کافی ہوگا؟ انہوں نے سامنے پھیلا ایک ایک کاغذ اور تصویر اٹھا کے دیکھ لی تھی۔ یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ آسان لفظوں میں سیاست، جذبات سے بری تقریروں کے علاوہ مقابل کی کمزوریاں استعمال کر کے اس سے اپنے مطلب کا کام نکالنے کا دوسرا نام ہے۔ وہ دونوں اس کے ماہرین تھے، تاہم ظاہر ہے ڈرٹی ڈیلنگز کا شعبہ صدیقی کا تھا۔ آپ کی اجازت ہو تو اسے میں ہینڈل کر لوں۔ کیسے؟ اسے چھت اور کام دے کر؟ صدیقی نے کیسے اس کے گلے میں پٹا ڈال کے اسے وفادار بنانا ہے جیسا اہم نقطہ بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا کہ یہ جاننا بیگم عنایت جہاں کے لیے ضروری نہیں تھا۔ یہ اس کا درد سر اور شعبہ تھا۔ سرجری کی وجہ سے نزاکت کچھ عرصہ ڈرائیو نہیں کر سکے گا۔ ابھی لڑکیوں کے پیپرز باقی ہیں۔ بہت محتاط ہو کر الیکشن کے پیش نظر ای میل اور فینس ٹیمپرنگ کو سیریسلی لیں تو اس کا بیک گراؤنڈ غیر متوقع حالات سے نپٹنے کے لیے سازگار ہے۔ جیرو، تمیز اور نزاکت مل کر بھی ایسی کوئی انہونی فیس کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آپ کو لگتا ہے یہ ہمیشہ کی طرح آسان ہوگا؟ اور ان سب کے بعد اس پہ بھروسہ کیوں کر لیا جائے؟ محتاط اور مشکوک وہ ہمیشہ رہتی تھیں، اور جب اس کا اظہار کرتیں تو وہ صدیقی کو اپنی قابلیت اور ذہانت کا امتحان اور چیلنج محسوس ہوتا تھا۔ گویا اس میں ناکام ہوا اور اپنا مقام کھویا۔ صدیقی نے بے آرام ہو کر وزن دوسرے پیر پہ منتقل کیا اور اپنا اضطراب چھپانے کے لیے دونوں ہاتھ پیچھے کر کے جوڑ لیے۔ وہ اکیلا ہے، نو فیملی، نو سپورٹ، نو ایموشنل اٹیچمنٹ جو اسے واپس جانے یا کسی سے کانٹیکٹ کرنے کے لیے بے چین کرے۔ اسے بھی چھپنے کی جگہ چاہیے جو اوک ہاؤس سے بہتر کہیں نہیں مل سکتی۔ اسے خود کو بچانے کی فکر نہ ہوتی یا وہ مقابلہ کرنے والا ہوتا تو فرار نہ ہوتا، اور یہی بات اسے روک لے گی۔ ایک مضبوط دشمن سے مقابلے کے لیے دوسرا مضبوط سہارا ضروری ہوتا ہے۔ الیکشنز تک ہم اس طرف سے بے فکر ہو سکتے ہیں، اس کے بعد دیکھیں گے کیا کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ ہمارے کام کا بندہ نکل آئے، پرماننٹ ہمارے لیے کام کرے۔ ہم دور سے اس کی موومنٹ پہ نظر رکھیں گے۔ پر نظر رکھیں گے۔ نزاکت بھی وہیں موجود ہوگا۔ تو ایموشنل اٹیچمنٹ کے بارے میں آپ شور ہیں؟ اس جنریشن کا گرل فرینڈ کے بنا گزارا نہیں ہوتا ہے۔ جی، ایسا ہوتا تو ان پیپرز کے ساتھ اس لڑکی کی تصویر ضرور ہوتی، صدیقی نے کہا، مگر بیگم عنایت جہاں قائل نظر نہ آئیں۔ اس کا فون ملتے ہی یہ جاننا آسان ہوگا اور مزید انفارمیشن بھی مل جائے گی، صدیقی نے آگے جوڑا۔
یہ ٹھیک ہے، لیکن مزید ڈگنگ جاری رکھیں۔ FIR کے بعد جس نے مار کھائی وہ چپ تو نہیں بیٹھے گا۔ وہ یہاں سے گزر رہا تھا تو کہاں جا رہا تھا؟ اگر یہاں کہیں آس پاس اس کے ریلیٹیو ہیں تو پولیس سب سے پہلے تلاش کرنے اس ایریا میں آئے گی۔ اسے اوک ہاؤس میں جگہ دے کے ہم کسی نئی مصیبت کو دعوت نہ دے بیٹھیں۔ بعید از قیاس بھی سوچ لینا عنایت جہاں کا خاصہ تھا، پر یہ تو منطقی باتیں تھیں۔ اگلے 30-35 منٹ وہ آدم کے مستقبل قریب کا لائحہ عمل بناتے رہے۔ باتوں کے دوران دونوں کا ایک ہی موقف صاف ہو گیا تھا کہ اوک ہاؤس والا باب اب کلائمیکس تک پہنچ گیا ہے، اسے جلد ختم کر دینا چاہیے، خاص طور پر جب سبیل کی باغی سوچیں عمل تک پہنچ گئی تھیں تو اسے مزید طول دینا خطرناک تھا۔ مگر یہ سب انتخابات ختم ہونے کے بعد ہو سکتا تھا، اس سے پہلے نہیں۔ جس مناسب وقت کے لیے انہوں نے اسے اب تک سنبھالا تھا وہ ابھی تھوڑا دور تھا۔ وہ سب کھانا کھا کے آگے پیچھے باہر نکلے تھے۔ جیرو کاکا نے سیدھا اپنی کٹیا کا رخ کیا اور نزاکت سے تمیز الدین گیراج سے مکینک لانے کہہ رہے تھے، جو انہیں اشارے سے سمجھا رہا تھا کہ اس کے لیے انہیں پہلے مالک سے اجازت لینی ہوگی۔ ان دونوں کا مقصد مختلف تھا۔ تمیز الدین چاہتے تھے وہ اجنبی جلد سے جلد چلا جائے، جبکہ نزاکت کو ملے احکامات الگ تھے۔ سبیل، صفا، آؤ تم بھی کھا لو، نسیم بانو نے اندر سے پکارا اور آدم باورچی خانے کے دروازے میں دکھائی دیا۔ دونوں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں۔ آدم تمیز الدین اور نزاکت کے پاس پہنچا تو وہ دونوں باورچی خانے کی طرف چل دیں۔ کھانا کھانے کے بعد چائے بنا دینا، نسیم بیگم نے کہا۔ جی، صفا نے کہا اور وہ چلی گئیں۔ صفا، اس نے کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے اسے پکارا۔ وہ پتیلی سے سالن پیالے میں منتقل کر رہی تھی۔ دادی اب تک ویسی ہی اداس اور ڈل ہیں۔ کیا میرا ذرا دیر کے لیے ان کی نظروں سے دور جانا اتنا برا تھا؟ ان کی کیفیت دیکھ کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ شکر ہے سمجھ میں آ گیا اب تمہیں، اس نے جتاتے ہوئے پیالہ میز پہ رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ بیٹھو اب اور توبہ کرو میرے سامنے کہ آئندہ ایسی حماقت نہیں ہوگی۔ وہ کرسی کھینچ کے بیٹھ گئی مگر کہا کچھ نہیں۔ ہیلو، صفا نے اس کے رکابی میں چمچہ بجایا۔ توبہ کرو؟ کیوں گناہ گار کر رہی ہو مجھے؟ میں یہ وعدہ کر سکتی ہوں کہ ایک دن دادی تمہیں اور سب کو منا لوں گی کہ مجھے اکیلے باہر جانے دیں، مگر جھوٹی توبہ نہیں کر سکتی۔ اس نے صفا کے ہاتھ سے چمچہ چھین لیا۔ ایمان سے تمہیں دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے اماں ابا نے کیسا دھواں دار عشق کیا ہوگا۔ ذرا جو ڈر ہو تمہیں کسی کا۔ ہاں یہ تو ہے۔ اپنے ساتھ والدین کا ذکر سن کے وہ خوش ہو گئی۔ کاش کوئی مجھے ان کی دھواں دار پریم کہانی ہی سنا دے۔ تمہاری آنٹی سے پوچھنا کبھی۔ صفا کا اشارہ بیگم عنایت جہاں کی طرف تھا۔ ان کی موجودگی میں مجھے کام کی بات یاد ہی نہیں آتی، پھر وہ اتنے کم وقت کے لیے آتی ہیں، وہ بھی کبھی کبھار۔ اس کے تصور میں ان کا پروقار سراپا لہرا گیا۔ اگلی دفعہ میں یاد دلا دوں گی تمہیں۔ صفا نے آپ ہی خدمات پیش کیں۔ ویسے مجھے یقین ہے تم اپنے اماں ابا میں سے کسی ایک کی طرح ضدی ہو، بلکہ ہو سکتا ہے وہ دونوں ہی ضدی تھے تبھی تم ایسی ہو۔ میں اور ضدی؟ اس نے حیرت سے اپنی طرف اشارہ کیا۔ اسے اپنے موقف پہ ڈٹے رہنا اور دوسروں کو قائل کرنے کی کوشش کہتے ہیں۔ اگر کسی بات کا یقین ہو تو اسے حاصل کرنے کی صحیح مستقل مزاجی کہلاتی ہے۔ اگر میں ضدی ہوتی تو 19 سال اتنے سکون سے نہیں گزرتے۔ سبیل ایک دم سنجیدہ ہو گئی تھی۔ باقی زندگی بھی 19 سال کی طرح سکون سے گزرنے دو پلیز۔ صفا نے اپنی اور اس کے رکابی میں شوربہ ڈالا۔ کیا مطلب؟ روٹی اٹھاتے ہوئے اس کا ہاتھ وہیں ٹھہر گیا۔ بقیہ زندگی بھی 19 سال کی طرح اوک ہاؤس میں ایک دوسرے کو دیکھتے گزرے گی؟ اس کے سوال پہ صفا بھی لمحہ بھر کو تھم گئی۔ ہم یہاں ایک دوسرے کو دیکھتے بوڑھی ہو جائیں گی، اور جو پہلے ہی بوڑھے ہیں وہ… ہلکی بلکی گفتگو یکایک کسی اور نہج پر چلی گئی تھی۔ پتہ نہیں تم کیوں نہیں سوچتی، لیکن کئی دن سے مجھے یہ سارے خیال پریشان کرتے ہیں۔ کوئی کھل کر بات نہیں کرتا، نہ آگے کیا سوچا ہے ہمیں بتاتا ہے۔ کیا وہ مان چکے ہیں کہ ہم ساری زندگی بھی یوں ہی گزار دیں گی؟ ہمارا کوئی رشتہ دار ہے نہ اوک ہاؤس کے باہر ہمیں کوئی جانتا ہے۔ ہم یہاں سوتے جاگتے کھاتے پیتے اٹھتے بیٹھتے ہی مر جائیں گی۔ اگر ایسا ہے تو یہ مجھے نہ اپنے لیے قبول ہے نہ تمہارے لیے۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ ہمارے بارے میں فکر کرنے اور سوچنے کے لیے ابا اور دادی ہیں، انہوں نے ضرور سوچ رکھا ہوگا۔
کب کیا کرنا ہے اور اتنی دور کا سوچنا ہی کس لیے؟ ابھی آگے ایگزامز کھڑے ہیں، انہیں فیس کرنے کی تیاری کرو۔ صفا نے خود کو سنبھال لیا اور امتحان جیسا لفظ ادا کیا جو وہ خود تو بھولے رہتی تھی اور کوشش کرتی تھی سبیل کو بھی کبھی یاد نہ آئے۔ اور کل چائے اچھی بنائی تھی نا، تو ابھی دادی اور ابا کو بھی تم ہی بنا دینا۔ وہ کھانا شروع کر چکی تھی۔ کبھی کبھی ہی اچھی بنتی ہے، ہمیشہ نہیں۔ اس نے بھی گہرا سانس لے کے روٹی کا ٹکڑا توڑا۔ کل کی چائے یعنی اپنا ظلم مظلوم کے ہمراہ یاد آ گیا تھا۔ اور ایگزامز پاس کر کے کرنا کیا ہے؟ نہ آگے بڑھنے کی اجازت ہے، نہ کوئی نوکری کرنے دے گا۔ آج دن ہی انوکھا تھا۔ صفا امتحانوں کی بات کر رہی تھی اور سبیل کے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے۔ جس کا پڑھائی کا شوق صفا کو اس کا جنون اور اپنے لیے عذاب سے کم نہیں لگتا تھا۔ نوکری؟ صفا نے آنکھیں پھیلائیں۔ تمہیں کرنی ہے؟ ہاں، جیسے وہ تو میں اپنی مرضی سے کر سکتی ہوں۔ اس نے ہوں کے انداز میں گردن کو حرکت دی۔ اتنا سب سوچنے کی بجائے یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس محل میں رہتے ہوئے تم کتنی آرام پسند ہو گئی ہو؟ یہ سوچو تو نوکری جیسے خواب دیکھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے جس میں محنت لگتی ہے۔ صفا کا میٹھے طنز میں لپٹا مخلصانہ مشورہ حاضر تھا۔ اور تم تانے مارنے کی ایکسپرٹ ہو گئی ہو۔ سبیل نے منہ بنایا۔ تم سدھر جاؤ تو میری یہ خوبی ابھی دم توڑ جائے۔ اس نے الزام بھی دے دیا اور اپنی تعریف بھی کر لی۔ اچھا بتاؤ کیا کرنا ہوگا سدھرنے کے لیے؟ سبیل نے مصالحت اپنائی۔ چائے بنانا سیکھ لو اور گھر سے اکیلے نکلنے کے خیال سے توبہ کر لو۔ نہیں سدھرنا، اس کے پاس صاف جواب تھا۔ تم اپنی خوبی کو اور پالش کرو۔ آخر میں سبیل نے اسے پچکارا اور مسکرائی۔ اسی لیے کہتی ہوں تم جیسی انسان باہر کی دنیا میں چل ہی نہیں سکتی، تمہیں بس میں سہ سکتی ہوں۔ صفا کی خود شناسی کی کوئی حد نہیں تھی۔ میں تمہیں باہر کی دنیا میں جا کے اور چل کے بھی دکھاؤں گی، دیکھنا۔ کوشش کرو ٹانگیں نہ توڑ دیں تمہاری تو کہنا۔ کوشش کرو ٹانگیں نہ توڑ دیں تمہاری تو کہنا۔ الفاظ کے برعکس صفا کا لہجہ بڑا پیار بھرا تھا۔ تبھی تمیز الدین اندر آئے۔ بیٹا کھانا ہو جائے تو باہر بھی چائے دے دینا۔ صفا نے فوراً سبیل کو دیکھا جو پہلے ہی نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ جی ابا۔ صفا نے اسے گھورتے ہوئے انہیں جواب دیا۔ یوں ہی اونگی بونگی باتوں میں انہوں نے کھانا ختم کیا اور پھر میز اور باورچی خانہ سمیٹا۔ طے ہو گیا کہ چائے صفا بنائے گی اور سبیل اس کی جگہ برتن دھوئے گی۔ میں پہلے دادی کو دے آتی ہوں، پھر باہر دیتی ہوں۔ صفا نے آخری کے چند دھو رہی سبیل سے کہا۔ دادی نے سر درد کی دوا مانگ لی جو اوپر ان کے کمرے میں تھی۔ صفا نے باورچی خانے میں جھانک کے اسے باہر چائے دینے کو کہا اور خود دوا لینے اوپر چلی گئی۔ اس نے 3 کپ ٹرے میں رکھے اور ہال عبور کر کے پورچ میں آ کے رک گئی۔ نزاکت کہیں تھا نہ تمیز الدین۔ جیپ کو شاید دھکا دے کے پکی روش تک لایا گیا تھا۔ اس نے بغور روش کے آگے چھوٹے چھوٹے پتھروں کو دیکھا جو کل بڑے کام آئے تھے۔ اس سے قبل تو اس نے دھیان ہی نہیں دیا تھا کہ جہاں پکا فرش ختم ہوتا تھا اس کے آگے اتنے سارے کنکر پتھر پڑے رہتے ہیں، اور پھر آگے مٹی والی زمین تھی۔ پچھلے ٹائر کے پاس پنجوں کے بل بیٹھے آدم کے پاس رکھے اوزار وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ وہ جیک لگانے کے بعد لگ رینچ سے نٹ کھول رہا تھا۔ وہ کچھ دیر یوں ہی کھڑی سوچتی رہی کیا کرے، پھر چائے ٹھنڈی ہونے کے خیال سے آگے بڑھی۔ اس نے اسے متوجہ کرنے کے لیے چپلوں سے آواز پیدا کی اور آدم نے یوں ہی مصروفیت کے دوران پیچھے دیکھا۔ وہ ٹرے لیے کھڑی تھی۔ چائے؟ انکل اس طرف گئے ہیں۔ اس نے سر سے جیرو کاکا کے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ آپ لے لیجئے۔ سبیل نے 1 کپ ہاتھ میں لیا۔ وہ رینچ رکھ کے کھڑا ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ دستانے تھے۔ اس نے نہ انہیں اتارا، نہ کپ لیا، نہ کچھ کہا۔ سنہری اور ہلکی سی دھوپ آدم کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ اس کا تاثر دیکھ کر سبیل کو ہی یاد آیا۔ میں نے نہیں بنائی ہے۔ اس کی آواز میں اور چہرے پر شرمندگی تھی۔ کل والے ستم کے بعد اس نے اطمینان دلایا تاکہ وہ کپ لے لے۔ آدم نے زیر لب مسکراتے ہوئے سیدھے ہاتھ سے دستانہ کھینچا اور اس کے ہاتھ سے کپ لے لیا۔ تم نے کل ٹیبلٹ لے کے ڈبہ کہاں رکھ دیا؟ اوپر کھڑکی سے صفا نے آواز لگائی۔ وہ پلٹی اور آدم نے اوپر دیکھا۔ بیڈ کے سائڈ میں تو نہیں گرا؟
اس نے بھی اونچی آواز میں کہا۔ صفا کھڑکی سے ہٹ گئی، وہ ادھر ہی دیکھتی رہی۔ آدم اسے دیکھ رہا تھا۔ مل گیا، صفا نے کھڑکی میں آ کر اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ لہرایا اور غائب ہو گئی۔ وہ پھر سامنے دیکھنے لگی، دونوں کی آنکھیں ملیں اور گزشتہ شب کی چند حرفی گفتگو دونوں کے ذہن میں مچل گئی۔ اسے ڈر لگا کہ کہیں وہ پوچھ ہی نہ بیٹھے کہ کیوں نام جاننا ضروری تھا، اور وہ بھی اس طرح۔ پوچھ تو وہ بھی سکتی تھی کہ بتانا کیوں ضروری تھا، وہ بھی اس طرح۔ ویسے اس جیسا کوئی ڈر آدم کو نہیں تھا۔ نزاکت کہاں ہے؟ اس نے گڑبڑا کے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ انکل کی اسکوٹر سے کسی مکینک کو لینے گئے ہیں، آدم نے جواب دیا۔ آپ بیمار ہیں؟ آدم نے پوچھا۔ نہیں تو۔ اچانک اس سوال پر اسے تعجب ہوا، لیکن پھر فوراً اوپر سے صفا کا پوچھا سوال یاد آیا۔ اوہ، وہ کل گاڑی کے آگے گر گئی تھی تو پین کلر لی تھی۔ رکتے جھجکتے ہوئے اس نے وجہ بتا دی۔ اس کی نگاہ آدم کی کلائی پر خاردار تاروں کی وجہ سے بنی لمبی لمبی خراشوں پر پڑی اور وہیں ٹھہر گئی۔ میں شہر میں رہتا ہوں، مگر میری قوت مدافعت ٹھیک ہی ہے۔ آدم کے جملے پر اس نے اپنی نگاہ کو وہاں ٹھہرنے پر کوسا اور خجل ہوتے ہوئے صفا کی اونچی آواز کو بھی۔ ویسے آپ کی سسٹر کو پتہ نہیں ہے؟ قوی قوت مدافعت اور بیکٹیریا سے دوستی ایک ساتھ نہیں ہو سکتی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ صفا یہاں سے سننے موجود نہیں ہے۔ اس کے پہلے ہی کئی تحفظات تھے اور یہ سن کر تو پکی دشمنی کی بنیاد بڑھ جانی تھی۔ تبھی تمیز الدین اس کمرے سے باہر آئے۔ ان کے ہاتھ میں ٹول باکس تھا۔ یہ ٹھنڈی ہو گئی ہوگی، میں گرم کر کے لاتی ہوں۔ وہ پاس آئے تو اس نے کہا۔ نہیں، دے دو۔ انہوں نے ہاتھ میں پکڑا ڈبہ نیچے رکھا اور ہاتھ بڑھایا۔ اس نے کپ انہیں تھما دیا۔ نزاکت کی بھی بنائی تھی وہ تو ہے نہیں۔ تبھی پیچھے سے صفا کی آواز آئی۔ ابا، اور کچھ کام ہے؟ نہیں بیٹا، سبیل ٹرے لیے پلٹ گئی۔ ہم اوپر ہیں، صفا نے کہا اور اس کے ساتھ اندر آ گئی۔ اوپر کمرے میں آ کے اس نے ٹی وی چلایا اور پلنگ پر لیٹ گئی۔ ضرورت تو نہیں تھی مگر تمیز الدین اس کی مدد کر رہے تھے۔ فلیٹ ٹائر بدلا گیا، سب سمٹ گیا، مگر نزاکت واپس نہ آیا۔ آپ فون کریں انہیں، آدم نے کہا۔ کوئی فائدہ نہیں، وہ بول نہیں سکتا، میسج کرتا ہوں۔ انہوں نے جیب سے فون نکالا۔ اوپر بہروپ کی فلم دیکھتے ہوئے صفا اٹھ کے بیٹھ گئی۔ سبیل؟ اس کی آواز حیرت سے پر تھی۔ سبیل بھی اس نے خوب لمبا کھینچا تھا۔ یہ بھی ایسا بہروپیہ ہوا تو؟ کون؟ وہ غائب دماغی سے دیکھ رہی تھی۔ آدم، نام بھی دیکھو، بادل سے ملتا جلتا ہے۔ جانے اسے کدھر سے وہ نام ملتے جلتے لگے۔ توبہ کرو، اسے اتنا برا لگا کہ وہ تل ملا کے اٹھ بیٹھی۔ نہ نام ویسا ہے اور وہ تو کہیں سے ہیرو نہیں۔ بے وقوف، صفا نے اس کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ میرا مطلب ہے یہ بھی کوئی غلط کام کر کے یہاں آیا ہو، سب کو دھوکہ دے رہا ہو، جھوٹ بول رہا ہو، اس کا مقصد کچھ اور ہو۔ بی بی شرلاک ہومز، سبیل نے گھورا۔ میں اس کی گاڑی کے آگے آئی، میں نے ہی اسے ایڈریس دیا، اور یاد کرو ذرا میں یہاں سے گئی کیسے تھی؟ کیا اسے معلوم تھا کہ میں آ رہی ہوں؟ نہیں، مانا یہ سب اتفاق تھا، مگر اس کے بعد جو ہو رہا ہے وہ اتفاق نہیں ہے۔ صفا نے آنکھیں گھمائی۔ بند کرو ٹی وی، سبیل نے کہنے کے ساتھ ہی خود ہی ریموٹ سے ٹی وی بند کر دیا۔ ان فلموں نے ہمیں بہت بگاڑ دیا ہے، ہمیں ان کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ زندگی اور مووی والی سچویشن میں بھی یہ بکواس اور بیہودہ فلمیں یاد آتی ہیں۔ استغفر اللہ، اس نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ جب میں جیپ کے آگے آئی تو پتہ ہے میں نے کیا سوچا تھا؟ کیا؟ اور سبیل نے اسے بتایا۔ صفا ہنستے ہوئے پیٹ پکڑ کے بستر پہ گر گئی۔ اور تو سنو، سبیل نے اسے اٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے تصور میں دادی کس طرح آ رہی تھیں۔ کس طرح؟ صفا نے ہنسی روک کے پوچھا۔ کرن ارجن کی راکھی، اس نے کہنے کے ساتھ ہی منہ پہ ہاتھ رکھا۔ صفا نے ہنستے ہوئے اس زور سے ہاتھ مارا کہ وہ بھی پیچھے لڑک گئی۔ دونوں کا مشترکہ قہقہا بلند ہوا جس کی آواز نیچے تک پہنچ رہی تھی۔ یا اللہ، کتنی بری ہیں ہم۔ وہ پریشان تھیں اور ہم اپنی پیاری دادی کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ توبہ توبہ۔ ذرا دیر بعد انہیں خیال آیا، مگر کھی رکی نہیں تھی۔
نزاکت واپس نہیں آیا تھا اور تمیز الدین اسے اکیلا نہیں چھوڑ رہے تھے، وہ بھی اس کے ساتھ انتظار کر رہے تھے۔ آدم نے خود دوبارہ دیکھ کر انجن سٹارٹ کرنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو جانا کہاں ہے؟ تمیز الدین نے پوچھا۔ پورنیا۔ آدم کا جواب مختصر تھا۔ کہاں سے آ رہے ہیں؟ ممبئی۔ اتنا لمبا سفر سڑک کے ذریعے؟ جی، مجھے پسند ہے۔ آدم مسکرایا۔ تمیز الدین اگلا سوال پوچھتے اس سے پہلے ہی اس نے پوچھ لیا۔ آپ کب سے ہیں یہاں؟ 18-19 سالوں سے۔ وہ محتاط ہو گئے، وہ اس کے سارے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے تھے۔ کل جو محترمہ آئی تھیں، یہ اوک ہاؤس کیا ان کی پراپرٹی ہے؟ جی۔ تمیز الدین بے آرام ہو کر اٹھ گئے۔ پورچ کے دونوں جانب بنی 1-1.5 فٹ کی دیوار پر وہ آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ میں اس طرف پہلی بار آیا ہوں، اس لیے یہاں کے مشہور لوگوں کو بھی نہیں جانتا۔ آدم ستون سے ٹک کے بیٹھا تھا۔ وہ کوئی مشہور ہستی لگ رہی تھیں۔ تمیز الدین نے ماتھے سے غیر مرئی پسینہ پونچھا۔ جی، انہوں نے بمشکل کہا۔ انہیں احساس ہوا کہ بہتر ہوتا وہ آدم سے سوال نہ کرتے۔ اس طرح انہوں نے ایک دوسرے کے متعلق سوال کی فضا قائم کر دی تھی۔ آدم کے پاس جواب تھے، جبکہ وہ جواب ہوتے ہوئے بھی جواب نہ دینے کے پابند تھے۔ ان کی کیفیت دیکھ کے آدم نے اگلا سوال بدل دیا۔ ویسے اس دور میں دنیا سے الگ تھلگ ایسی پرسکون جگہ، قدرت سے قریب رہنا بہت بڑی نعمت ہے۔ تمیز الدین زبردستی مسکرائے۔ ہم شہریوں کو ایسی جگہ فیسینیٹ کرتی ہے، مگر بس کچھ دیر کے لیے۔ ہم ہنگاموں اور شور کے اتنے عادی ہو گئے ہیں کہ ان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ جی، آپ کمرے میں آرام کریں، نزاکت آ جائے تو میں آپ کو بلا لوں گا۔ ان کے مشورے پر آدم ہنسا۔ مجھے اتنے آرام کی عادت نہیں ہے۔ آپ آرام کریں، میں یہیں انتظار کرتا ہوں۔ وہ اسے اکیلا نہ چھوڑتے، مگر اس کے سوالوں سے وہ گھبرا گئے تھے۔ آپ بھی کمرے میں انتظار کریں، نزاکت آ جائے تو پتہ چل جائے گا۔ اٹھتے ہوئے انہوں نے آدم سے کہا۔ جی۔ کتنی احتیاط کرتے، کچھ تو کہنا ہی پڑتا۔ لہٰذا وہ اسے چھوڑ کے اندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ آدم کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا، پھر اٹھ کے اوک ہاؤس کے احاطے کا چکر لگایا۔ یہ عمارت، جس میں نیچے بڑے سے ہال اور باورچی خانے کے علاوہ 4 کمرے تھے، پتھروں کے درمیان لکڑی کی بڑی بڑی کھڑکیاں نمایاں تھیں۔ عمارت کی بناوٹ میں یہ 2 ہی چیزیں نمایاں تھیں، پتھر اور لکڑی۔ اسے عمارت کا سب سے خوبصورت حصہ اس کی ترچھی چھت لگا۔ چھت پر دونوں جانب کلونیل آرکیٹیکٹ کی نشانیاں یعنی چمنیاں تھیں، جس نے اس کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیے تھے۔ وہ پیچھے حوض کے پاس پہنچ کے رک گیا تھا۔ اوہ! اسے دیکھتے ہی منہ سے نکلا اور اپنی جیپ میں لٹکتی گڑیا اور سبیل کے بدلے تاثر اور سوال یاد آ گئے۔ پانی کا فوارہ بند تھا۔ عقب والا حصہ جنگلی اور خودرو پودوں سے بھرا تھا۔ پیچھے کی سمت نچلی منزل میں ایک دروازہ تھا، مگر وہ شاید ہمیشہ بند رہتا تھا۔ اوپر کی منزل کی چند کھڑکیاں اس سمت کھلی تھیں۔ ان کھڑکیوں میں پرانی طرز کے مختلف اشکال کے رنگین شیشے لگے تھے۔ وہ عمارت ایک بڑے سے ٹیلے کے آخری سرے پر استادہ تھی۔ ٹیلے کے اختتام پر بھی پتھروں کی دیوار تھی۔ جھاڑیوں کے درمیان سے وہ کسی طرح دیوار تک پہنچا اور ٹوٹی دیوار اور پتھروں کے سہارے سے دیوار سے نیچے جھانک کر دیکھا۔ نیچے گہری کھائی تھی جس میں سرسبز جنگل تھے۔ اس سے کچھ پرے بستی کی ننھی اور دھندلی نشانیاں نظر آ رہی تھیں۔ دنیا کو اس دیوار سے گرنے والے کی چیخ سنائی دینی تھی، نہ واقعات ملنے تھے۔ وہ واپس اگلے حصے میں آیا جو عقب کی نسبت انسانوں کی موجودگی اور زندگی کا گواہ محسوس ہوتا تھا۔ مناسب دیکھ بھال کے گواہ پیڑوں، پھولوں سے ہریالی اور رنگینی تھی۔ عمارت کے دائیں بائیں والی دیوار سے لگ کے آم، امرود، شریفہ، جامن اور جانے کون کون سے پھلوں کے درخت تھے۔ ان کی وجہ سے کافی حصے میں چھاؤں تھی۔ اونچی سی عمارت میں اوپری منزل پر پورچ کی دونوں جانب بڑی بڑی کھڑکیاں تھیں۔ صرف اسی کھڑکی کے پٹ کھلے تھے جس میں اس نے سبیل کو دیکھا تھا۔ وہ گھوم پھر کر جائزہ لینے کے بعد پورچ کی دیوار پہ بیٹھنے کے بجائے ہال میں چلا آیا۔ گھر میں بھی باہر کی طرح ہی سناٹا تھا۔ وہاں کا فرنیچر اور ان کے غلاف پردے سب کچھ ہی پرانا تھا۔ فرش میں بھی کہیں دراڑ تو کہیں فرش ٹوٹا تھا۔
دیوار پر پرانی مصوری کے نمونے تھے، چھت سے فانوس لٹک رہے تھے، زینے کے قریب والی دیوار میں قد آدم آئینہ لگا تھا اور چند قدیمی طرز کی میزیں دیوار سے لگی تھیں۔ کوئی چیز اپنی عمر چھپانے کی کوشش نہیں کر رہی تھی۔ ہاں، گہرے انابی صوفے وہاں سب سے کم عمر تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھنے کے بجائے پیچھے طاق کے پاس رک گیا جہاں مقامی اردو اخبار کی ردی رکھی تھی، ساتھ ہی چند کتابیں تھیں۔ اس نے ایک کتاب اٹھائی، اس پر فاصلاتی یونیورسٹی اور کورس کا نام لکھا تھا، مضمون اردو ادب تھا۔ اس نے وہ کتاب واپس رکھی اور اوپری خانے سے دوسری کتاب اٹھائی، وہ شعری مجموعہ تھا۔ آسمانی سر ورق والی کتاب بھی نئی معلوم ہو رہی تھی، شاعرہ کا نام اس نے پہلے کبھی سنا تھا نہ پڑھا تھا۔ اس نے یوں ہی درمیان سے کتاب کھولی۔ یہ شب اتنی بھی بھاری نہیں ہے کہ تخیل کی چار دیواری نہیں ہے، نہ آنکھوں پہ قدغن نہ خوابوں پہ زنجیر، وقت کی پہراداری نہیں ہے، نہ گلشن نہ گل نہ فضا پر تم تو ہوتے، ایک تیرے نہ ہونے سے وصل کی راہداری نہیں ہے۔ دل کی زمین پر چھینٹے ہیں اندیکھی چاہت کے، تنہائی ایسی کہ محبت کی رازداری نہیں ہے۔ نظم پڑھ کے اس کی ابرو اونچے ہو گئے۔ اب جانے یہ ستائش تھی، ناپسندیدگی یا حیرانی؟ اس نے پھر سرورق پر لکھنے والے کا نام دیکھا۔ اچانک عقب میں آواز ابھری اور وہ پلٹا۔ سبیل اپنی دھن میں نیچے دیکھتے زینے اتر رہی تھی، دوپٹہ لاپرواہی سے بائیں شانے پر جھولتا زمین چھو رہا تھا۔ ہال کے فرش پر دونوں قدم رکھتے ہی سر اٹھایا، سامنے کتاب ہاتھ میں لیے آدم ترچھا کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے جھٹ دوپٹہ سلیقے سے پھیلایا اور باورچی خانے کی طرف چل دی۔ صفا کو اس وقت انسٹنٹ نوڈلز کھانے کی بھوک لگی تھی، اور جیسے چائے اس سے بری بنتی تھی، بقول صفا اس گھر میں نوڈلز وہی اچھے بناتی تھی۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ رک گئی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ اس سے پہلے کبھی موقع نہیں آیا تھا، پھر بھی وہ آداب میزبانی ٹھیک ٹھاک نبھا رہی تھی۔ آدم نے بند لبوں سے سر ہلاتے ہوئے انکار کیا۔ وہ باورچی خانے میں غائب ہوئی اور وہ کتاب لے کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ مجھے چھوڑتے ہی جانے کے لیے پر تول رہے بندے کا قیام کچھ زیادہ ہی لمبا نہیں ہو گیا؟ اس نے نوڈلز ابلتے پانی میں ڈالتے ہوئے سوچا۔ وہ سوچ رہے ہوں گے خواہ مصیبت گلے پڑ گئی، اچھا ہوتا گھر تک چھوڑنے کی آفر نہ کی ہوتی، مگر انداز سے لگ تو نہیں رہا کہ وہ گلے پڑی مصیبت میں گرفتار ہیں۔ اس کے خیال کی ریل چل پڑی تھی۔ کوفت، غصہ، جھنجھلاہٹ کچھ بھی تو نہیں، بلکہ وہ تو بڑے سکون سے ہیں۔ اس نے دروازے کی سمت دیکھا، حالانکہ وہ جہاں کھڑی تھی وہاں سے نہ ہال دکھائی دیتا تھا نہ صوفہ۔ ہو سکتا ہے اندر یہ سب محسوس کر رہے ہوں اور چھپا رہے ہوں تاکہ ہمیں برا نہ لگے۔ پھر اس نے سوچا، کچھ دن رک ہی نہ جائیں، ہم بھی دیکھ لیں کہ کیسا لگتا ہے جب گھر میں کوئی نیا فرد چند دن ٹھہر جائے۔ ہو سکتا ہے دادی کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے، یا ہو سکتا ہے زیادہ ہی بگڑ جائے۔ نوڈلز پک کر تیار ہونے تک خیال کا پرندہ نئے آسمان ڈھونڈتا رہا۔ وہ پیالہ ٹرے میں رکھ کے باہر آئی تو وہ کتاب پڑھ رہا تھا۔ آہٹ پر ذرا نگاہ اٹھائی، پھر کتاب کی سمت متوجہ ہو گیا۔ وہ بھی تیزی سے سیڑھیاں چڑھ گئی۔ کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ تمیز الدین اپنے کمرے سے آئے اور اسے صوفے پہ دیکھ کے ٹھٹک گئے۔ آپ تب سے یہیں ہیں؟ جی۔ وہ کھڑا ہو گیا۔ نزاکت آیا یا اس کا کوئی میسج؟ اس نے کتاب واپس طاق میں رکھ دی۔ آ رہا ہے۔ وہ باہر نکلے، آدم بھی ان کے پیچھے تھا۔ ذرا دیر بعد نزاکت اسکوٹر پر تنہا حاضر تھا۔ اس نے انہیں نیچے والے گیٹ سے میسج کیا تھا۔ مکینک کہاں ہے؟ آدم کی آواز میں جھلاہٹ تھی۔ اتنی دیر سے وہ انتظار کر رہا تھا اور نزاکت اکیلا چلا آیا تھا۔ اس نے جا کر مکینک سے بات کی ہے اور اس کا بتایا کوئی ضروری پرزہ لے آیا ہے جو بدلنا ہے، مکینک بھی آ رہا ہے۔ تمیز الدین نے اس کے سمت دیکھے بغیر کہا۔ آدم اس صورتحال سے خوش نہیں تھا، اس کے چہرے پر ناگواری بکھری تھی۔ آپ فکر نہ کریں، نزاکت موٹر کاروں کے بارے میں بہت علم رکھتا ہے، تمیز الدین نے اسے تسلی دی۔ علم تو اسے بھی کم نہیں تھا، مگر اس نے بحث نہیں کی۔ وہ اپنے غصے کے اظہار کے لیے نزاکت اور تمیز الدین کی مدد کرنے کے بجائے دور کھڑا رہا۔ اسے اپنا بیوقوف بنایا جانا اچھا نہیں لگا تھا، جس کا برملا اظہار وہ اپنے رویے سے کر رہا تھا۔ عصر ہوئی، پھر مغرب، مگر جیپ کا کام ختم نہیں ہوا، نہ مکینک آیا۔ اب رات ہو گئی ہے، کیا کہہ کے آج بھی روک لیا جائے گا اسے؟ صفا اس کے ساتھ کھڑکی میں بیٹھی تھی۔ کمرے کی بتی بند تھی۔ وہ کوئی بچے تو ہے نہیں کہ اندھیرے سے ڈر لگتا ہو یا راستہ بھول جائیں۔
اس نے مہمان کی شان میں گستاخی پر صفا کی طبیعت صاف کرنے کی بجائے صفا کا من پسند جواب دیا، مگر یہ نزاکت جانے کیسا نازک مکینک ہے جس سے کام مکمل ہی نہیں ہو رہا۔ صفا نے گولہ باری کا ہدف بدلا۔ ابھی یہ سب چل ہی رہا تھا کہ ایک دوسرے انجن کی آواز فضا میں گونجی اور جلد ہی ڈھلان سے اوپر آتی گاڑی سب کو نظر آنے لگی۔ آنٹی آج بھی؟ سبیل کی حیرت لازمی تھی۔ اہم سوال یہ ہے کہ آج بھی کیوں؟ صفا نے پرسوچ انداز میں انگلی تھوڑی پر رکھی۔ ہاں وہی تو، آج بھی کیوں؟ یہاں تو سب ٹھیک ہے۔ ایسی غیر متوقع آمد کسی انہونی کی وجہ سے ہی ہو سکتی تھی۔ اس کی نظر گاڑی سے بھٹک کر آدم پر ٹھہر گئی۔ دل یک تیزی سے دھڑکنے لگا اور معاً اسے ادراک ہوا کہ وہ نہیں چاہتی اس اجنبی سے کوئی غلط خیال یا خطرہ منسلک ہو۔ نیچے موجود افراد بھی گاڑی کو دیکھ رہے تھے۔ نزاکت نے گیٹ کھولا اور گاڑی تیزی سے اندر آ کر اپنی معمول کی جگہ رکی نہیں بلکہ دائیں جانب 2 کمروں کے آگے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اگلا دروازہ کھول کے نکلا صدیقی بعجلت پچھلا دروازہ کھول کر مؤدب انداز میں کھڑے ہونے کی بجائے وہیں کھڑا جیپ کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی نگاہ آدم پر تھی۔ عنایت جہاں کے ہمراہ جو انداز ہوتا تھا وہ اس وقت معدوم تھا، گویا ان کی غیر موجودگی میں وہی تعظیم، خوف اور فرما برداری اس کا حق تھی۔ صرف یہ آیا ہے؟ صفا نے اطمینان بھرا سانس لے کے سبیل کے بازو پہ ہاتھ رکھا۔ ہوگا نزاکت یا جیرو کاکا سے کوئی کام، یا بار ٹوٹی تھی نا وہ دیکھنی ہوگی۔ سبیل کا دل بھی سنبھل گیا۔ وہ اجنبی کو اچھے انداز میں ہی یاد رکھنا چاہتی تھی۔ چلو اب ان جناب کے لیے چائے پانی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ صفا نے اسے دروازے کی طرف گھسیٹا۔ تم ذرا دادی کا ہاتھ بھی بٹا دو، وہ خوش ہوں گی، صفا نے مشورہ دیا۔ وہ چپ سی اس کے پیچھے سوچ رہی تھی۔ کیا وہ جانے سے پہلے دادی سے ملنے آئیں گے؟ دادی نے تو اب تک کوئی اچھا رسپانس دیا نہیں ہے انہیں، شاید نہ آئیں، کیا پتہ آ ہی جائیں۔ نیچے نزاکت صدیقی کے پاس آیا تھا۔ اس نے اشارہ کیا اور نزاکت نے جیب سے چابی نکال کر 2 کمروں میں سے جیرو کے زیر استعمال کمرے کا دروازہ کھولا۔ صدیقی اگلی نشست سے بیگ اٹھا کے اندر چلا گیا۔ نزاکت نے واپس آ کر تمیز الدین کو اشاروں میں کچھ کہا جسے سمجھتے ہی وہ آدم کی سمت مڑے۔ آپ جائیں، صدیقی صاحب نے آپ کو یاد کیا ہے۔ انہوں نے کھلے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ ان کا چہرہ اپنی بے آرامی الجھن چھپانے میں ناکام تھا۔ مجھے؟ آدم نے حیرت سے پوچھا۔ جی جائیے۔ وہ اسی حیران تاثر کے ساتھ کمرے کی جانب چل پڑا۔ ان دونوں نے آدم کے انداز میں بے آرامی محسوس کی۔ دروازے سے ہی لمبے عرصے تک بند کمرے کی مخصوص سیلن زدہ بو نتنوں سے ٹکرائی تھی۔ اس نے پٹ پر انگلیوں سے آواز پیدا کی۔ صدیقی کمرے کے درمیان بوسیدہ میز کے پیچھے کھڑا میز پہ رکھے کاغذوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ اس کی سمت دیکھے بنا اس نے آدم کو ہاتھ کے اشارے سے اندر آنے کو کہا۔ اس کنائیے میں اتھارٹی تھی۔ وہ کمرے میں آ کر میز سے فاصلے پہ رک گیا۔ صدیقی سر اٹھا کے سیدھا ہوا، اس کی طرف دیکھا، میز سے 2 قدم پیچھے ہوتے ہوئے اشارے سے ہی اسے میز کے قریب آ کر وہاں بکھرے کاغذ دیکھنے کو کہا۔ کمرے کی فضا میں سیلن کا ساتھ دینے تناؤ بھی آ گیا تھا۔ ابھی تک آدم پر اعتماد نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا، پھر بھی صدیقی کے رویے سے محسوس ہو رہا تھا کہ یہ لمحے اور آنے والا وقت کس کے تسلط اور قابو میں ہوگا۔ آدم اپنی جگہ سے ہلا نہیں۔ تمہاری دلچسپی کا سامان ہے، صدیقی پر اصرار انداز میں مسکرایا۔ آدم میز کو نظر انداز کر رہا تھا۔ اس کے چہرے کے تناؤ سے واضح تھا کہ اسے صدیقی کا یہ انداز اچھا نہیں لگ رہا ہے۔ وہ تو ہن کر ہن آگے آیا۔ صدیقی پلکیں جھپکائے بنا اسے دیکھ رہا تھا۔ میز پہ نظر پڑتے ہی آدم نے چہرے کے بدلتے تاثرات چھپانے کی کوشش کی۔ اس کی بے یقینی، گھبراہٹ اور بے بسی صدیقی دیکھ چکا تھا۔ جو اسے چاہیے تھا وہ مل گیا تھا۔ صدیقی آگے آیا اور جیب سے ایک پرچی نکال کے میز پہ رکھی۔ یہ علاقے کے اس اسائنڈ انویسٹیگیٹنگ انسپکٹر کا نام اور فون نمبر ہے جس کے تھانے میں FIR رجسٹر ہوئی ہے۔ صدیقی کا انداز لطف اندوز ہونے والا تھا۔ اپنی بے بسی اور غصہ چھپانے کی کوشش میں آدم کی مٹھیاں اور جبڑے بھنج گئے تھے۔ کچھ دیر وہ لب بھینچے میز کو ہی دیکھتا رہا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کچھ دیر بعد فیصلہ کن انداز میں سر اٹھا کے صدیقی کی آنکھوں میں دیکھا۔ وہ اناڑی تھا نہ بزدل، اور یہ بات صدیقی کے اطمینان کو کافی تھی۔ رونے گڑ گڑانے کے بجائے اس نے کام کی بات کی تھی۔
شریف افراد ڈرپوک بھی ہوں، انہیں مدعا سمجھانا اور قائل کرنا مشکل امر ہوتا ہے، جبکہ ایسے لوگ کم الفاظ میں ہی سب سمجھ لیتے ہیں۔ وفاداری اور وفادار صرف کتا ہوتا ہے۔ صدیقی کا چہرہ اچانک سپاٹ ہو گیا۔ جو ایک شو کی آواز پر دم ہلاتا دوڑ پڑتا ہے، وہی دم ہلانے والی وفاداری چاہیے مجھے۔ صدیقی کے الفاظ لہجے کے مقابلے کافی معقول تھے۔ کب تک؟ جب تک میں چاہوں۔ آپ کا مطلب ہے ساری عمر؟ اس کے لہجے میں استجاب اور چہرے پر بے یقینی تھی۔ اس نے بے قراری سے پیروں پہ وزن بھی منتقل کیا تھا۔ ایک مفرور مجرم کو سنبھالنے کا ٹینشن ساری عمر کون پالتا ہے؟ صدیقی کا لہجہ استہزائیہ تھا۔ اب تک یہاں جن لوگوں کو دیکھا ہے ان کے علاوہ کوئی نیا بندہ اس جگہ کے آس پاس دکھائی نہ دے۔ لڑکیوں کو جب جہاں جانا ہو وہاں سے بنا کسی کو متوجہ کیے ان کی صحیح سلامت واپسی۔ صدیقی سنجیدگی سے اسے جاب ڈسکرپشن دے رہا تھا جب تک ان کے ایگزامز نہیں ہو جاتے۔ وہ آدم کے انکار یا اقرار کے لیے رکا نہیں۔ فون۔ اس نے ہاتھ آگے کیا۔ آدم کے چہرے پر جھنجھلاہٹ اور بے بسی پھیلی۔ تو ہن کر ہن جیب میں ہاتھ ڈال کے اس نے کتنی دیر ہاتھ باہر نکالا ہی نہیں۔ فون۔ اب کے صدیقی کا لہجہ سخت تھا، آدم کو احساس کرانے والا کہ وہ حکم عدولی کا مرتکب ہو رہا ہے۔ آدم نے لب بھینچ کے فون جیب سے نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا۔ ویسے تم اتنے بے وقوف تو ہو نہیں کہ پرانا نمبر ہی یوز کر رہے ہوگے۔ صدیقی نے میز پہ دھرے بیگ سے دوسرا سمارٹ فون نکال کے میز پہ رکھا۔ پرسوں رات نئی سم لی تھی۔ آدم کا لہجہ یوں تھا جیسے وہ بولنا نہیں چاہتا مگر پھر بھی بولنا پڑ رہا تھا۔ پرانی سم توڑ کے پھینک دی تھی۔ اب کے آدم کے انداز میں ہلکی جھلاہٹ تھی۔ اس میں وہ سارے نمبرز ہیں جن سے تمہیں رابطہ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ صدیقی نے میز پہ رکھا فون اٹھانے کا اشارہ کیا۔ آدم نے فون اٹھایا اور اسکرین روشن کر کے رابطے کی فہرست دیکھی۔ اس میں نام کے ساتھ محض 4 نمبر تھے: صدیقی، ڈیرو کاکا، تمیز الدین اور نزاکت۔ آدم نے کچھ کہنا چاہا پھر ہونٹ سختی سے بند کر لیے۔ کسی سے سوال پوچھنا ہے نہ اپنے بارے میں منہ کھولنا ہے۔ تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہاں موجود سارے لوگوں کے لیے میری ایک شو کافی ہے۔ صدیقی کی آواز میں احساس برتری کا نشہ سا تھا۔ اور سارے لوگ اس کے لیے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اس کا اظہار بھی، یہ اس کے لیے بھی اشارہ تھا کہ جتنا جلدی وہ سارے لوگ بن جائے بہتر۔ میں ہمیشہ یہاں نہیں رہ سکتا اور آپ بھی یہ نہیں چاہتے۔ آدم کے چہرے پر فکر مندی پھیلی تھی اور اب اس کے لہجے میں پہلے جیسی اکڑ نہیں تھی۔ لیکن کیا میں امید رکھوں کہ جب یہاں سے جاؤں گا تب؟ اس نے انگلی سے میز کی سمت اشارہ کیا۔ اس معاملے میں آپ میری مدد کریں گے؟ اس نے کوشش کی کہ انداز التجائیہ نہ ہو مگر ناکام رہا۔ یہ تمہاری پرفارمنس پہ منحصر ہوگا۔ صدیقی کے لہجے میں ایک بار پھر اس کے غلامی قبول کرنے پر ہلکا استہزاء اور اپنے مالک ہونے کا غرور تھا۔ اس نے آگے آ کے سارے کاغذات اٹھا کے بیگ میں ڈالے۔ وفاداری کی فکس قیمت نہیں ہوتی، یہ کمانی پڑتی ہے۔ آدم خاموش رہا۔ اگر کسی چالاکی کا خیال آئے تو یاد رکھنا کہ بنا کسی دفاعت اور FIR کے وہ حال ہوگا کہ سوچو گے اس سے بہتر تا ساری عمر سلاخوں کے پیچھے گزر جاتی۔ صدیقی کو یقین تھا اس کی سرد آواز آدم کی ریڑھ کی ہڈی میں برف اتار رہی ہوگی۔ اسے یقین تھا اتنے کم وقت میں اتنی تفصیل معلوم کر لینے کا ہنر دیکھ کر ہی آدم کے سارے کسبل نکل گئے ہوں گے، اور اس معلومات کے بوٹ سے اس کی گردن دبانے کا نشہ صدیقی کو اچھا لگ رہا تھا۔ تمہیں یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ تم یہاں دن میں کتنی بار سانس لیتے ہو، مجھ سے یہ بھی چھپا نہیں ہوگا۔ جاؤ اور نزاکت کو بھیج دو۔ آدم حکم کی تعمیل کے بجائے کھڑا رہا۔ اسے دیکھ کے لگ رہا تھا وہ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ کیا؟ صدیقی نے اسے وہیں جمع دیکھ کے پوچھا۔ مجھے کچھ کیش چاہیے۔ میں نہ کارڈ استعمال کر سکتا ہوں نہ آن لائن پیمنٹ ممکن ہے۔ تمہیں پیسوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر بھی چاہتے ہو تو نزاکت سے لے لینا۔ صدیقی نے ہاتھ ہلا کے اسے دفع ہونے کا اشارہ کیا۔ ویسے تم جا کہاں رہے تھے؟ اچانک اسے یاد آیا۔ پورنیا۔ آدم نے پلٹ کے جواب دیا۔ اس نے گجرات کے علاقے کا نام لیا۔ کون ہے وہاں؟ کوئی نہیں۔ پھر وہیں کیوں؟ وہاں کا لا اینڈ آرڈر؟ اس کے ہر جواب پر صدیقی کا یقین پختہ ہوتا جا رہا تھا کہ وہ اتنا شریف نہیں جتنا نظر آ رہا ہے۔ یعنی وہ تھا اس کے قبیلے سے ہی لیکن خود کو شریف اور معصوم بنائے رکھا تھا۔
صدیقی نے جانے کا اشارہ کیا اور وہ چلا گیا۔ وہ اس قدر مطمئن اس لیے تھا کہ آدم کا بیگ اور گاڑی کی تلاشی تو اسی شب لے لی تھی، ساتھ ہی حسب ہدایت نزاکت اس کے کمرے کی بھی تلاشی لے چکا تھا۔ اس کے پاس اس ایک فون کے علاوہ رابطے کا کوئی ذریعہ جیسے لیپ ٹاپ وغیرہ نہ تھا۔ فون اس کے قبضے میں تھا جس سے شاید اس کی مزید کمزوریاں پتہ لگ سکتی تھیں۔ اب اس کے پاس باہر کی دنیا سے رابطے کا واحد ذریعہ وہ فون تھا جو صدیقی نے پیش کی تیاری کے ساتھ دیا تھا۔ جس مصیبت میں وہ تھا جیسے اس وقت مدد کی گزارش کی تھی، اس نے صدیقی کے یقین کو پختہ کر دیا تھا کہ وہ یہاں سے جانے کی غلطی نہیں کرے گا۔ یہ جگہ اس وقت اس کے لیے سب سے محفوظ تھی۔ وہ واپس جیپ کے پاس آیا تو جیپ کا انجن شور مچا رہا تھا۔ جیپ کا نقص ٹھیک وقت پر ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے لبوں پر طنزیہ تبسم جھلک دکھا کے معدوم ہو گیا۔ تمیز الدین نے اس کا بجھا چہرہ اور پرسوچ الجھی آنکھیں دیکھیں۔ نزاکت کو اندر بلا رہے ہیں، اس نے ان سے کہا۔ تمیز الدین نے اندر بیٹھے نزاکت کو اشارہ کیا۔ وہ جیپ بند کر کے باہر نکلا اور کمرے کی طرف چلا گیا۔ کھانا کھا کر ہی نکلیں اب آپ، تمیز الدین نے کہا۔ یہ تو وہ جانتے تھے ایسا نہیں ہوگا، مگر حقیقتاً ہوا کیا تھا یہ بھی جاننا چاہتے تھے۔ نزاکت ان سے کچھ بانٹتا نہیں تھا اور اتنے عرصے بعد ماضی اور اپنے اعمال کا بوجھ ہی اس قدر تھا کہ وہ بھی اب زیادہ معاملات سے بے خبر ہی رہنا پسند کرتے تھے۔ لیکن اس وقت آدم کا فیصلہ جاننا بھی ضروری تھا۔ آپ کے مالک نے مجھے نوکری پہ رکھ لیا ہے، تلخ لہجے میں کہتے ہوئے وہ زبردستی مسکرایا۔ اوہ، تو اب آپ یہیں رہیں گے؟ انہیں اپنے شانوں پر ایک نیا اور بے حد وزنی بوجھ محسوس ہوا۔ اوک ہاؤس اور اس کے مکینوں کے متعلق دنیا میں گنتی کے افراد جانتے تھے اور اس گنتی کو محدود رکھنا ان سب کا اولین فرض تھا۔ وہ جانتے تھے آدم کو یہاں روکنے کی وجہ بھی یہی ہے، پھر بھی انہیں آدم کا یہیں رہنے کا فیصلہ اچھا نہیں لگا تھا۔ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ فیصلوں کا حق بس مالکوں کو تھا۔ ان کے آقا سمیت کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا اگر ایک نوجوان وہاں موجود دو لڑکیوں کے ساتھ کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا یا اس سے آگے کی کوئی بات ہوتی، مگر وہ باپ تھے۔ وہ اور نسیم بانو ہی تھیں جنہیں ان دو لڑکیوں کی واقعی پرواہ تھی۔ انہیں اوک ہاؤس میں اس کا قیام گوارا نہیں تھا۔ ان کے اختیار میں ہوتا تو وہ اسے یہاں نہ رہنے دیتے۔ سبیل اور صفا مکمل آزادی اور بے فکری سے جینے، ہنسنے، بولنے اور کھلکھلانے کی عادی تھی۔ اس قید میں ہر طرح کی آزادی ہی جو اب تک ان میں بغاوت یا مزید آزادی کی خواہشیں نہیں جاگی تھیں۔ اوک ہاؤس واقعی ایک زندان ہے، یہ سچ صفا اور سبیل نہیں جانتی تھیں۔ ان کے نزدیک تو ساری دنیا میں یہی ایک محفوظ پناہ گاہ تھی۔ میں آپ کا بھی ملازم ہوا، لہٰذا آپ مجھے تم ہی کہیں۔ آدم زمین پہ بکھری چیزیں اٹھا کے ٹول باکس میں اکٹھی کرنے لگا۔ ابا، صفا نے دروازے سے پکارا۔ اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ آگے جا کر انہوں نے ٹرے لی۔ جیپ ٹھیک ہو گئی؟ صفا نے پوچھا۔ انہوں نے اسبات میں سر ہلایا اور کمرے کی جانب چل دیے جہاں صدیقی تھا۔ بن گئی ہے جیپ؟ صفا نے اطلاع دی۔ سبیل جو کھانے کی میز والی کرسی پہ بیٹھی کھیرا کاٹ رہی تھی سن کے چپ ہی رہی۔ تمیز الدین سے کہہ دو کھانا تیار ہے، اسے کھلا کے بھیجیں۔ نسیم بانو نے پلٹ کر صفا کو دیکھا۔ وہ چائے کی ٹرے واپس لائیں گے تب کہتی ہوں۔ وہ بھی ایک کرسی کھینچ کے بیٹھی اور سبیل کے آگے رکھی رکابی اپنے سامنے کھینچ کے اس کے ہاتھ سے چاقو لے کے خود کھیرا کاٹنے لگی۔ پورا دن گزر جانے کے بعد بھی انہیں متوقع فون کال موصول نہیں ہوئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ ان کی خطا درگزر کر دی گئی تھی۔ اس لیے اس وقت نسیم بانو کا خوف دم توڑ گیا تھا، ورنہ تو انہیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا۔ سارا دھیان اب کیا ہوگا کی طرف لگا تھا۔ صدیقی، تمیز الدین اور نزاکت ایک ساتھ کمرے سے نکلے تھے۔ تب تک آدم جیپ کے پاس بکھرا سامان سمیٹ چکا تھا۔ اس نے جیپ بھی پتریلی روش سے ہٹا کے گیٹ کے دائیں جانب کھڑی کر دی تھی۔ صدیقی نے دور سے ہی ایک مالکانہ نظر آدم پہ ڈالی اور گاڑی کے اندر بیٹھ گیا۔ چند لمحوں بعد گاڑی گیٹ سے نکل گئی۔ کل صبح نزاکت وہ کمرہ ٹھیک کر دے گا۔ تمیز الدین اس کے پاس آئے تھے جبکہ نزاکت ٹرے لیے اندر چلا گیا۔ آج رات اسی کمرے میں گزارو، کل سے ادھر آ جانا۔ ان کا مطلب اس بند کمرے سے تھا جس کے بغل والے کمرے میں صدیقی نے اس سے بات کی تھی۔ آدم نے جواب نہیں دیا۔ تمیز الدین جانتے تھے یہ مجبوری اور بے بسی کیسی ہوتی ہے، لہٰذا اسے تنہا چھوڑ کے خود بھی اندر چلے گئے۔ اس کی موجودگی انہیں فکر مند کر رہی تھی تو اس کی ایسی کیا مجبوری ہے؟
ذہن میں یہ سوال بھی بار بار سر اٹھا رہا تھا۔ بہرحال اس نے سبیل کو گھر پہنچایا تھا، یہ عمل اس کے حق میں انہیں زیادہ منفی ہونے سے روک رہا تھا۔ کھانے کی میز پہ سب موجود تھے، سبھی خاموشی سے کھانا کھا رہے تھے۔ آدم کی وجہ سے سبیل اور صفا کے منہ بھی بند تھے، ورنہ عام طور پر وہ دونوں ہی بولتی تھیں۔ آج نسیم بانو میزبانی کے فرائض نبھاتے ہوئے آدم کے آگے چیزیں رکھنے کے ساتھ اسے یہ لو وہ لو بھی کہہ رہی تھیں، اور ان کا یہ انداز میزبانی ہی تھا کہ تمیز الدین نے گلا صاف کرنے کے بعد اعلان کر دیا، آدم اب یہیں رہے گا۔ تینوں نے ہاتھ روک کے پہلے تمیز الدین کو دیکھا، پھر آدم کو جو یوں مشغول تھا جیسے اکیلا ہو۔ اس کے سنجیدہ چہرے کا تناؤ سب نے دیکھا۔ کیا مطلب؟ نسیم بانو نے پوچھا۔ صدیقی کی آمد کا سنتے ہی انہوں نے تمیز الدین سے پوچھا تھا، جنہوں نے اطمینان دلایا تھا کہ وہ ان کی وجہ سے نہیں، اپنے کسی کام سے آ رہا ہے۔ وہ ذہنی طور پر کب سے اپنی سزا کے لیے تیار تھیں۔ نزاکت آپریشن کی وجہ سے گاڑی نہیں چلا سکتا، تب تک یہ کام آدم کی ذمہ داری ہے، تمیز الدین نے واضح کیا۔ انہیں حیرت ہوئی، لیکن پھر اوک ہاؤس اور اس کے مکینوں سے واقف ہونے والا اتنی آسانی سے یہاں سے جا بھی نہیں سکتا تھا۔ سبیل کو اچانک محسوس ہوا، فرتے جذبات سے اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے۔ اس نے فوراً نوالا واپس رکابی میں رکھ دیا۔ وفور جذبات کی یہ کیفیت بالکل نئی تھی، جسے سمجھنے سے وہ قاصر تھی۔ اس خبر کے بعد رونما ہو رہے رد عمل پر بھی اس کا مکمل اختیار نہیں تھا۔ اگلے پل لگا وہ مسکرانے لگے گی، اور اس نے سب سے چھپانے کے لیے جھٹ گلاس اٹھا کے منہ سے لگا لیا۔ گھبراہٹ تھی یا جلد بازی کہ اسے اچھو ہو گیا؟ آدم سمیت سارے اسے دیکھنے لگے۔ صفا اس کی پشت سہلانے لگی، وہ بھی کرسی پیچھے کر کے ایک طرف جھک کے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسی کون سی ٹرین چھوٹ رہی تھی؟ صفا کی نرم تھپکی کے ساتھ تیز زبان بھی متحرک تھی۔ کچھ دیر بعد حواس اور حال ٹھیک ہوا تو وہ کرسی کھینچ کے آگے ہوئی، آنکھوں میں اکٹھا پانی اور سرخ چہرہ۔ سبیل نے اسے دیکھنے سے گریز کیا، جس کی نگاہیں اسی پر تھیں۔ آدم نے اپنے سامنے رکھا پانی سے بھرا گلاس اٹھا کے اس کے سامنے رکھ دیا۔ اب آہستہ سے پیو، صفا نے ہدایت دی۔ اس نے 2 گھونٹ لے کر گلاس واپس رکھا۔ جب اس نے دوبارہ لقمہ بنایا تو باقی بھی دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس نے پھر نظریں ادھر ادھر نہیں اٹھائیں۔ نسیم بانو کے ضروری اور اہم سوال شروع ہوئے کہ وہ کدھر رہے گا وغیرہ۔ وہ جلدی کھانا ختم کر کے اوپر آ گئی۔ صفا نے اسے پکارا یا روکا بھی نہیں، اکیلے ہی باورچی خانہ سمیٹ لیا۔ میں خوش کیوں ہوں؟ کمرے میں آئینے کے سامنے رک کے اس نے گالوں پہ ہاتھ رکھ کے خود سے سوال کیا۔ سیدھی سپاٹ زندگی میں اچانک ہلچل مچ رہی تھی۔ یکسانیت کے بعد بھلا برا جیسا بھی تھا، نیا نیا سب کچھ ہیجان انگیز اور خوش اور جوش دلانے والا تھا۔ پہلی بار ان گنے چنے پرانے چہروں کے درمیان ایک نیا چہرہ شامل ہوا تھا۔ حاضرین میں ملکی اور غیر ملکی ممکنہ خریداروں کے علاوہ سوشلائسٹس تھیں، فیشن پر مبنی جرائد کی مدیران تھیں، صحافی، فیشن کریٹیکس اور شہر کے امراء تھے۔ ان سب کے علاوہ عدن کی ممی اور دونوں بھابیاں بھی موجود تھیں۔ جب آخر میں وہ کاریگروں، جنہیں وہ آرٹسٹ کہتی تھیں، کہ ہمراہ ریمپ پر آئیں تو دائیں جانب پہلی قطار میں بیٹھے میر عثمان خان سب کے ساتھ تالیاں بجا رہے تھے۔ ان کی آنکھیں ملیں اور میر عثمان نے فخریہ انداز میں سر کو جنبش دی۔ کتنے ہی کیمروں نے اس منظر کو قید کرنے کی کوشش کی، مگر سب کامیاب نہ ہو سکے۔ ہر بار وہ ڈرتے جھجکتے ہوئے چوری سے ان کی سمت دیکھا کرتی تھیں، مگر آج پہلی بار وہ پورے استحقاق سے میر عثمان کو دیکھ کے مسکرائی تھیں۔ اس کے بعد ذرائع ابلاغ سے بات کرنے اور مختلف چینلز کو بائٹس دینے کے بعد میر عثمان رخصت ہو گئے۔ ہر بار کی طرح فیشن شو کے اختتام پر ان کی تصویریں کھینچی گئیں، مگر اس بار ان کی حیثیت الگ تھی۔ وہ تصویریں میزبان اور مہمان کی تھیں، نہ پیشہ ورانہ تعلق رکھنے والوں کی، بلکہ ایک کامیاب بیوی اور اس کے مشہور اور سپورٹیو شوہر کی تھیں۔ اس بار تصاویر میں میر عثمان ان سے دور نہیں کھڑے تھے، بلکہ کسی میں ان کا بازو عدن کے شانے پر پھیلا تھا۔ کہیں وہ انہیں دیکھ کے مسکرا رہے تھے تو کہیں ہنستے ہوئے عدن کا سر ان کے شانے سے جا لگا تھا۔ فیشن شو کے مقام سے وہ عملے کے ساتھ واپس دفتر آئی تھیں، سب کچھ سمیٹتے ہوئے۔ انہیں آج دیر ہو گئی تھی۔ انہوں نے میر عثمان کو پیغام بھیج دیا تھا کہ انہیں دیر ہوگی، کھانے پر ان کا انتظار نہ کیا جائے۔ کل آپ چھٹی کیجیے میم، نہ آئیں آفس۔
سنجنا نے مشورہ دیا جو خود بھی بے حد تھکی ہوئی تھیں۔ انہوں نے ہاتھ سے اپنے سیدھے ریشمی بال ٹھیک کیے اور ساڑی درست کرنے لگی۔ انہوں نے خالص سلک کی کریم اجرک ہینڈ بلاکڈ ساڑی پہن رکھی تھی، جس کے کنارے پہ بنے سرخ اور سیاہ رنگ کے نقش اسے مزید خوبصورت بنا رہے تھے، جنہیں موتی اور زردوزی کی دستکاری سے مزید نمایاں کیا گیا تھا۔ یہ ساڑی بھی آج کے کلیکشن کا حصہ تھی۔ ڈرائیور سے کہیں گاڑی مین ڈور پر لے آئے۔ عدن نے ہدایت دی۔ سنجنا ڈرائیور کو فون لگانے لگی۔ انہوں نے میز کا کچھ سامان دراز میں رکھ کے اسے مکفل کیا، چابی پرس میں رکھی، ساتھ ہی گلدستے کے ہمراہ ملا۔ رکا بھی پرس کے اگلے خانے میں رکھ کے گلدستہ اٹھایا۔ گاڑی آپ کا ویٹ کر رہی ہے، سنجنا نے فون رکھتے ہوئے مسکرا کے خبر دی۔ وہ اسے الوداعی کلمات کے ساتھ دفتر بند کرنے کی ہدایت دیتی باہر نکل گئیں۔ شیشوں کے دروازے عبور کرتی وہ باہر آئیں۔ عمارت کے سب ہی دفاتر بند ہو گئے تھے۔ اتنی بڑی لابی میں ہاؤس کیپنگ عملے کے اکا دکا ملازم ہی نظر آ رہے تھے۔ دربان نے باہری دروازہ کھولتے ہوئے جھک کر تعظیم کا اظہار کیا اور پورٹ سے آگے ڈرائیو وے پر جاتے ہوئے انہوں نے سر اٹھایا تو ٹھٹک گئیں۔ سامنے ان کا شوفر نہیں بلکہ اگلا دروازہ کھولے میر عثمان کھڑے تھے۔ کسی نو عمر لڑکی کی طرح ان کے اندر گدگدی بھری سنسنی دوڑ گئی۔ آپ یہاں کیسے اور ڈرائیور کہاں ہے؟ جیسے غیر ضروری سوال میں وقت برباد کیے بغیر وہ خوشگوار حیرت میں گری کھلے دروازے سے اگلی نشست پہ بیٹھ گئیں۔ انہوں نے پلٹ کے پھول اور اپنا بیگ پیچھے رکھ دیا تھا۔ آپ ہمیں فون کر دیتے؟ میر عثمان کو انہوں نے کبھی گاڑی چلاتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے بھی حیرت دگنی تھی۔ سرپرائز دینا ہو تو فون نہیں کرتے۔ دوسری طرف سے آ کر اپنی نشست سنبھالتے ہوئے میر عثمان نے اپنی بلا اطلاع موجودگی کا جواز پیش کیا۔ شادی کے بعد اتنا چینج تو آنا چاہیے۔ میر عثمان نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے عدن کو دیکھا۔ وہ کیا کہتی کہ انہیں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں، یا انہیں اس وقت اپنا دل، اپنے احساسات دکھاتی، یا خود بھی ایک بے ساختہ رد عمل دے کے انہیں حیران کرتی؟ مگر وہ بالکل چپ تھیں، اسی حیرانی بھری مسرت سے دیکھ رہی تھیں۔ وہ ان کے شو کی اور ان کی تعریف کر رہے تھے۔ عدن اس وقت خود کو 7ویں آسمان پہ محسوس کر رہی تھیں۔ ہمیں بکے بہت اچھا لگا، شکریہ۔ اچانک انہیں یاد آیا اور انہوں نے درمیان میں ہی میر عثمان کو روک دیا۔ عدن نے ذرا سا مڑ کے پیچھے سفید پھولوں کو دیکھا اور میر عثمان نے انہیں۔ جواب میں انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ پہلے ہمارا یہ شوق اور کام کسی کو پسند نہیں تھا۔ سب کا خیال تھا ہمیں بطور فیشن ڈیزائنر اپنا برانڈ بنانا چاہیے۔ یہ شہر اسٹیٹ ان مزدوروں اور کاریگروں کے پیچھے خوار ہونا ہمارے شایان شان نہیں۔ وہ تو جب کاریگری نے نام اور پہچان بنائی تب سب کے اعتراض ختم ہوئے تھے۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے بات کر رہی تھیں۔ ہم اس بات سے بہت خوش ہیں، بلکہ آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے کبھی اعتراض نہیں کیا، ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا، تھینک یو۔ وہ سنجیدگی اور سچائی سے کہہ رہی تھیں۔ ہم آپ کے ہارڈ ورک اور ڈیڈیکیشن سے بہت متاثر ہیں۔ انہوں نے پل بھر کو راستے سے نظر ہٹائی۔ ہمیں آپ پر ناز ہے، اب کہ انہوں نے انگریزی میں کہا تھا۔ میر عثمان کا انداز وہی تھا جو کسی کامیاب بچے یا کامیاب ہونے والے بندے سے کہتے وقت ہوتا ہے، مگر عدن نے محسوس کیا وہ سرخ ہو رہی ہیں۔ عمر کوئی بھی ہو، پہلی محبت اور پہلا محبوب عورت کو 16 سالہ الہڑ بنا دیتا ہے۔ ہم ڈنر کے لیے دی کارنر جا رہے ہیں، انہوں نے پھر انگریزی میں کہا۔ ایک تھکا دینے والے دن کے بعد آپ اسپیشل پیمپرنگ ڈیزرو کرتی ہیں، مگر فی الحال اسی سے کام چلائیں۔ انہوں نے پل بھر کو پھر گردن گھما کے عدن کو دیکھا تھا۔ انہیں ایمانداری اور جاں فشانی سے کام کرتے دیکھنا ان کی توقع کے برعکس تھا۔ ان کے طبقے کے لوگ کرسی پہ بیٹھ کے ماتحتوں سے کام کروانے کو کام گردانتے تھے، خاص طور پر اس طرح کے کام جو عدن کر رہی تھیں۔ وہاں پردے کے پیچھے محنت کوئی اور کرتا ہے اور نام کسی اور کا ہوتا ہے۔ اسپیشل پیمپرنگ، عدن کا دل اس تصور سے ہی مدہوش سا ڈولنے لگا۔ آپ ہمیں ٹریٹ دینا چاہتے ہیں؟ عدن نے خود کو سہولت سے ڈھیلا چھوڑتے ہوئے پشت سے سر ٹھکایا، مگر نظریں انہی پہ رکھیں۔ جی میڈم۔ کوئی متانت سے شوق کیسے ہو، یہ میر عثمان سے سیکھا جا سکتا ہے۔
عدن نے سوچا، مگر یہ تو میر عثمان جانتے تھے کہ یہ کس قدر مشکل تھا۔ یہاں آنے سے پہلے انہوں نے خود کو کیسے منایا تھا، اپنے مزاج کے برخلاف کسی مقصد کے تحت عدن کے ساتھ یہ کرتے ہوئے برا لگ رہا تھا۔ کوئی انہیں مسلسل یاد دلا رہا تھا کہ وہ دونوں یہ ڈیزرو نہیں کرتے ہیں۔ تو لانگ ڈرائیو پہ لے چلیں؟ عدن نے اچانک دل میں مچلا ارمان پورا کرنے کی ٹھانی۔ ہمیں اندازہ ہوتا تو ہم کنورٹر لے آتے۔ انہوں نے رفتار بڑھاتے ہوئے راستہ بدلا۔ نیکسٹ ٹائم یاد رکھیے گا، عدن بند آنکھوں سے مسکرا دیں۔ یہ ان کے ناممکن لگنے والے خواب کی تعبیر تھی۔ نیکسٹ ٹائم۔ میر عثمان نے آنکھیں موند کر مسکرا رہی عدن کو دیکھ کر سوچا اور گہرا سانس لیا۔ عدن کو کچھ وقت لگا سمجھنے میں کہ وہ کہاں ہیں۔ آنکھیں اور ذہن مکمل واہ ہوتے ہی انہوں نے کسمسا کے سر گھمایا اور میر عثمان کو خود کو دیکھتے پایا۔ وہ شہر کے سب سے اپ سکیل علاقے اسپرنگ ولیج میں تھے۔ کیا کہیں، گڈ مارننگ یا گڈ نائٹ؟ ان کی متبسم آواز پر عدن نے جھٹ باہر دیکھا کہ واقعی کہیں صبح تو نہیں ہو گئی۔ بے فکر رہیں، ہم اب بھی ڈنر کر سکتے ہیں۔ وہ دی کارنر کی پارکنگ میں تھے۔ ہم خاصی لانگ ڈرائیونگ کے بعد یہاں آئے ہیں۔ نادم سی عدن نے وقت دیکھا، 1 بج رہا تھا۔ اف، اتنا وقت سوئے ہم؟ سوری، وہ شرمندہ تھیں۔ میر عثمان نے ان کے لیے اتنا اہتمام کیا تھا اور وہ سو گئیں۔ ڈنر اور اس پلان کے پیچھے ہماری خواہش آپ کو آرام اور خوشی دینا تھی، اور یقین کریں آپ کو یوں سکون سے سوتے دیکھ ہم اس خواہش کو مکمل ہوتا ہی دیکھ رہے تھے، لہٰذا معذرت نہ کریں۔ وہی ریشم سے گندھا لہجہ، آئیں۔ انہوں نے اپنا فون اٹھایا اور دروازہ کھولا۔ یہ وقت نہیں تھا کہ ریسٹورنٹ کھلا ہوتا، مگر اس وقت نہ صرف کھلا تھا بلکہ مختصر عملہ بھی موجود تھا اور ان کے لیے میز لگی تھی۔ مالک کا حکم جو تھا، ایک بار پھر عدن کو لگا وہ بادلوں پر چل رہی ہیں۔ میر عثمان خان انہیں اتنا خاص اور اہم محسوس کروا رہے تھے، یہ یوں ہی تو نہیں تھا۔ لمحہ بھر کے لیے انہیں شریڈنگ مشین کے سپرد ہونے والے کاغذات یاد آئے۔ ندامت اور خطا کا احساس جاگا، تاہم انہوں نے فوراً سر جھٹک دیا۔ عدن کا منتخب کردہ مینیو آنے تک ان کے پاس تنہائی تھی اور وہ دونوں تھے۔ خالی ریسٹورنٹ میں بجھی بتیوں کے بیچ وہ خوابناک سے ماحول میں ایک دوسرے کے سامنے تھے۔ ہماری وجہ سے آپ کی نیند خراب ہو رہی ہے۔ اس سارے وقت میں پہلی بار عدن نے احتیاط، جھجک اور حیا بالائے طاق رکھ کے کچھ بے باکی اور گہری نظروں سے انہیں دیکھا۔ میر عثمان کے التفات پر اگر وہ کچھ آگے نہ بڑھتیں تو یہ سراسر حماقت ہوتی۔ نہیں، ہماری نیند وقت کچھ خراب نہیں ہو رہا ہے۔ وہ ہلکا سا ہنس دیے۔ ہم نے بھی آپ کی کمپنی میں بڑے وقت بعد لانگ ڈرائیو انجوائے کی ہے۔ انہوں نے جھوٹ کہا، سچ تو یہ تھا کہ جیسے ہی احساس ہوا کہ انہیں یہ ساتھ اور سفر اچھا لگ رہا ہے، ان کے اندر وہی دائمی بے کلی پھیل گئی تھی جس سے وہ اب تک لڑ رہے تھے۔ ایسے پرمسرت اور پرسکون لمحوں پر ان کا کوئی حق نہیں تھا۔ اب آپ ہمیں تنگ کر رہے ہیں۔ عدن کا اشارہ اپنے سو جانے کی طرف تھا۔ یقین کریں آپ سوئی ہوئی تھیں مگر ہمارے ساتھ تو تھیں۔ وہ میز پر کوہنیاں ٹکا کر آگے ہوئے۔ ہمیں بھوک کے احساس نے ادھر مڑنے پر مجبور کر دیا، ورنہ ہم مزید راستوں سے گزرتے۔ آپ نے اب تک ڈنر نہیں کیا ہے؟ وہ کچھ حیران اور فکر مند سی پلٹ کے ادھر دیکھنے لگیں جدھر سے کھانا آنا تھا۔ اٹس اوکے، انہوں نے تسلی دینے کے انداز میں عدن کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہم اتنے نازک مزاج نہیں۔ وہی دھیمی سی مسکراہٹ۔ عدن نے ان کی آنکھوں میں جھانکا۔ وہاں کی دائمی مکین اداسی پورے خروفر سے انہیں دیکھ رہی تھی، دعوتِ مبازرت دیتی طنزیہ مسکراہٹ جیسی۔ گویا کہہ رہی ہو مجھے شکست دو تو مانو۔ عدن نے خود کو سنبھالا کہ فی الوقت اسے نظر انداز کرنا ضروری تھا۔ وہ یہ خوشی اور رفاقت یوں ضائع نہیں کر سکتی تھیں۔ میر عثمان نے میز پر دھرا عدن کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ ان کی نظریں ہاتھوں پر تھیں، یوں لگ رہا تھا وہ شش و پنج میں مبتلا ہیں، کہیں یا نہ کہیں۔ آپ کو ہم سے کچھ بھی کہنے کے لیے اتنا سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، عدن نے دھیرے سے کہا۔ انہوں نے آنکھیں اٹھا کے عدن پر مرکوز کیں۔ پہلے ہم نے سوچا آپ کو کوئی تحفہ دیا جائے۔ ہمیں تجربہ تو نہیں مگر سن رکھا ہے ڈائمنڈز آر گرلز بیسٹ فرینڈ۔
تو وہی دیکھا، مگر ہم مطمئن نہیں تھے۔ انہوں نے عدن کا ہاتھ نرمی سے چھوڑ کے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ وہ شعوری کوشش اور لاشعور کے بوجھ سے نبرد آسماں تھے۔ ابھی خیال آیا ہمیں وہ بھی ساتھ لے آنا چاہیے تھا۔ ہمیں جیولری، ڈائمنڈز اور اس قسم کے گفٹس بالکل متاثر نہیں کرتے ہیں۔ وہ رک گئیں۔ ہم سننا چاہتے ہیں، پھر آپ کو کیا متاثر کرتا ہے؟ آپ، عدن نے بے اختیار پھسلتے ایک لفظ کو روکا تھا۔ ایسے جیسچرز، ایسے سرپرائز۔ عدن نے ریسٹورنٹ میں چاروں طرف نظر گھمائی اور پھر وہ ان کے چہرے پر ٹھہر گئی۔ یعنی ہمیں بہت محنت کرنا ہوگی۔ میر عثمان مسکرائے اور عدن کا دل ناز سے جھوم اٹھا۔ عدن کو کہاں اندازہ تھا کہ وہ اس وقت بھی کس قدر محنت کر رہے تھے۔ کھانے کے دوران وہ عدن سے آگے کے منصوبے سنتے رہے۔ ہم نے نارتھ ایسٹ کو بہت کم ایکسپلور کیا ہے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ پہلی بار پاکٹ فرینڈلی کلیکشن بھی لانچ کریں، کیونکہ اصل پروموشن تو تب ہی ہوگی جب یہ آرٹ اینڈ کرافٹس مڈل کلاس کے لیے بھی افورڈیبل ہوں۔ اسے عوام تک پہنچا کر ہی بچایا جا سکتا ہے۔ وہ اپنے پسندیدہ موضوع پر بڑے جوش اور جذب سے بات کرتی تھیں۔ ہمیں کسی نے مشورہ بھی دیا ہے کہ ہم فیبرکس اینڈ ان کے آرٹ کے ساتھ ساتھ فرنیچر اور دیگر چھوٹے ہینڈی کرافٹ آئٹمز پر بھی توجہ دیں۔ ویسے وہ ہماری فیلڈ تو نہیں۔ عدن کے پاس اس موضوع پہ کہنے کو بہت کچھ تھا اور پہلی بار ہی ایسا صابر سامع دستیاب تھا، سو وہ کہتی گئیں۔ ایک پرتکلف عشائیے کے بعد وہ گھر کے لیے روانہ ہوئے تو رات کا اگلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جب عدن کی کار گیٹ کے اندر داخل ہوئی تو بیگم عنایت جہاں اپنی خوابگاہ کی کھڑکی میں کھڑی تھیں۔ اتنا لیٹ؟ انہوں نے وقت دیکھا۔ کار کوٹھی خیاباں کے داخلی دروازے کے سامنے رک گئی۔ ڈرائیور کی جگہ میر عثمان کو باہر نکلتے دیکھ کر ان کے عضلات تن گئے۔ دوسری جانب سے عدن نکلیں، پچھلا دروازہ کھول کے نشست سے پھول اٹھائے اور میر عثمان کے لیے رکیں، جو ملازم کو کار کی چابی دیتے ہوئے کچھ ہدایت دے رہے تھے، جسے کار گیراج میں لے جانا تھی۔ جب وہ عدن کے پاس آئے، ان کے ہاتھ میں پھول دیکھ کے انہوں نے کچھ کہا۔ جواب میں عدن نے پھولوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جانے کیا کہا کہ انہوں نے کہا سا لگاتے ہوئے عدن کے شانے پر بازو پھیلایا اور ساتھ لیے سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ عنایت جہاں کی پرسوچ نظریں اور ماتھے کی شکنیں ان کے اندر ابھی جاگی آندھی گماس تھیں۔ دنیا سے ہمیشہ اپنے راز مخفی رکھنے کی کامیابی کا راز یہی تھا کہ وہ جلد باز نہیں تھیں۔ وہ جو بھی صورتحال ہو، سازگار یا ناسازگار، اسے اپنے حق میں موڑنے اور استعمال کرنے کی قائل تھیں۔ پہلے انہوں نے کچھ اور سوچا تھا، شادی کا مقصد یہ نہیں تھا جو وہ دیکھ رہی تھیں، مگر اب جب وہ دونوں شیر و شکر ہو ہی گئے تھے تو انہوں نے یہ انچاہی صورتحال بھی قبول کر لی کہ مقصد ایسے بھی پورا کیا جا سکتا تھا۔ کھڑکی سے ہٹ کے انہوں نے فون اٹھا کے ایک بار پھر بیٹے کو کال ملائی۔ آپ سو جائیں ماما، ہم صبح آئیں گے۔ ان کی ہیلو سنتے ہی ادھر سے رشی نے اطلاع دے کر فون بند کر دیا۔ پیچھے کا شور شرابہ اور موسیقی کی بے ہنگم آواز بتا گئی تھی کہ وہ کہاں ہے۔ فون رکھ کر بستر پہ جانے سے پہلے انہوں نے رشی کے محافظوں کو تاکیدی پیغام بھیجے تھے۔ ان کی جان بیٹے میں تھی، کہنا غلط نہیں تھا۔ جب اسے یقین ہو گیا کہ سارا اوک ہاؤس گہری نیند سو گیا ہے، وہ دبے پاؤں بنا آواز پیدا کیے اپنے کمرے سے نکلا۔ ہال کی بتیاں بند تھیں۔ نئے فون کی ٹارچ استعمال کرنے کے بجائے وہ اس کے روشن اسکرین سے نکل رہے اجالے کو ہی استعمال کر رہا تھا۔ پورچ کی ایک بتی جل رہی تھی جس کی روشنی کمزور سی تھی، مگر باہر اجالا تھا کہ کل کی بے موسم بارش کے بعد اس وقت آسمان پر نصف چاند اور ستارے جھلملا رہے تھے۔ اس کا رخ اپنی سیاہ جیپ کی طرف تھا، وہی جیپ جسے صدیقی کھنگال چکا تھا۔ اس کے ضروری کاغذات اب بھی گلو باکس میں موجود تھے، مگر اس نے اگلا دروازہ نہیں کھولا۔ جیپ کے عقب میں جا کے اس نے دھیرے سے پچھلا دروازہ کھولا۔ اندر چڑھ کے اس نے آہستہ سے دروازہ بند کر لیا۔ بائیں جانب بیٹھ کے اس نے سامنے والی نشست کے نیچے ہاتھ ڈالا۔ اس کا ہاتھ نشست کے زیریں حصے میں کچھ ٹٹول رہا تھا۔ جیسے ہی ہاتھ کو وہاں چسپاں ٹیپ محسوس ہوا، اس نے ٹیپ کو ایک جانب سے کھینچا اور 2 انگلیوں کی مدد سے کھلے حصے سے اندر رکھی کوئی چیز نکالی۔
جب ہاتھ نشست سے باہر نکلا تو اس میں چھوٹا سادہ فون تھا جس میں کوئی فون نمبر محفوظ تھا، نہ کال لاگ یا پیغام تھے۔ اس نے فون سوئچ آن کیا اور انگریزی میں چند لفظ لکھنے کے بعد یادداشت میں محفوظ نمبر لکھ کر پیغام بھیج دیا۔ انگریزی کے 4 لفظوں میں بھیجے گئے پیغام کا مطلب تھا جیسے طے تھا، اوک ہاؤس پہنچ گیا ہوں۔ سو میری عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دی ناول آہ نیم کش۔ مجھے تو یہ ناول بہت پسند آ رہا ہے، امید کرتی ہوں آپ بھی یہ ناول انجوائے کر رہے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، because that's how you can encourage me and that's the only kind of support and encouragement which I want from all of you. Allah Hafiz.